Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in 360 Muslim Experts podcast. Today, as you all have seen, our topic is Palestine genocide and our role in it. So, we have two worthy speakers of our governing body, Central Vice President Ikra Azhar and Operational Director Muhammad Mohsin. So, हम स्टार्ट करते हैं तिलावत के साथ. सो मोहसिन प्लीज़ आप तिलावत कीजिए ताकि उसके बाद वो अपने पॉडकास्ट को बाकायदा आगाज़ कर सकें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Jazakallah khair. Now I'd like to invite Ikra Azhar for our session of today. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سو فرسٹ آف آل تھینک یو فار ارینجنگ دس پوڈ کاسٹ. اینڈ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وچ از اے ریئلی سیریس ایشو، جو صرف آج سے سیریس نہیں ہے. دا ایشو آف پیلسٹائن اینڈ اسرائیل and what is going now is a consequence of what we have been doing for so years. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اب ہماری جو ہے اب ہم اس حال میں ہیں کہ اتنے بے بس ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا. وی آر سو کنفیوزڈ کہ ہم کیا کریں اس سچویشن کو لے کے. تو اس کا ایکچوئل جو سلیوشن ہے اس وقت اس کو فائنڈ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. تو اس وقت اگر ہم سچویشن کو دیکھیں تو حماس کے اس ایکٹ کو دیکھیں اور اس کے بعد اسرائیل کی بروٹیلٹی کو دیکھیں تو دو طرح کے اس ٹائم ہمیں سلیوشنز جو ہے وہ نظر آتے ہیں دیکھنے کو عام پبلک اوپینین میں. ایک یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلیوشن ہونا چاہیے، اور جو اسرائیل لابی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، اسرائیل جو ہے وہی صحیح ہے، پورا اسی کا قبضہ ہونا چاہیے. اینڈ ورسز اس کے جو پیلسٹینین لابی ہے وہ کہتی ہے، جو کہ بہت کم لوگ ہیں، کہ پیلسٹین کا ہی پورا قبضہ ہونا چاہیے. سو بینگ اے مسلم کیا چیز ہے جو ہمیں ڈیفائن کرے گی کہ اس کا صحیح سلیوشن کیا ہے؟ کیونکہ وین یو آر مسلم سو یو لک تھرو دا لینس آف اسلام. ٹھیک ہے، یو ہیو دیٹ ٹول یا وہ بیسک آپ کے پاس جو چیز ہے جس سے آپ فرق کرتے ہیں صحیح اور غلط کے بیچ میں، جو فرقان ہے، دیٹ از قرآن اینڈ دا ریلیجن آف اللہ، دیٹ از اسلام. تو سب سے پہلے اس سارے مسئلے کو جاننے کے لیے ہم سب کو ایٹ لیسٹ تھوڑی بیسک ہسٹری پتہ ہونی ضروری ہے کہ وٹ از دا ہسٹری آف جیوز اینڈ ایکچولی دا ایریا، دا لینڈ کالڈ پیلسٹائن رائٹ ناؤ اینڈ اسرائیل. تو اگر ہم اس کے چھوٹے سے کچھ پوائنٹس سمری کے دیکھیں ہسٹری کی، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو جیوز ہیں بنی اسرائیل، ان کی ایک تو سگنیفیکنٹ ہسٹری ہے فرام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، جو 1400 ایئرز آلموسٹ بنتے ہیں، جس کے اندر ان کے ڈفرینٹ سب ڈیوائڈیڈ انٹو ملٹیپل ایراز ہیں، جس کے اندر ان کا رائز بھی ہے، فال بھی ہے. اور جو اس وقت پیلسٹائن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 33 اے ڈی کے اندر، عیسوی کے اندر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا اینڈ اکارڈنگ ٹو کرسچنز اینڈ جیوز ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، تو اس کے بعد سے 70 اے ڈی کے اندر جو ہے یہودیوں نے رومنس کے خلاف بغاوت کی تھی. اینڈ رومنس کا جو ایمپرر تھا ٹائٹس، اس نے اس وقت یہ لوگ رہتے تھے پیلسٹین کے ایریا میں، کیونکہ وی نو تھرو آور بیک گراؤنڈ نالج کہ پیلسٹین کا
پیلسٹائن کا جو ایریا ہے وہ وہاں پر بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ آئے ہیں. تو اٹ از امپورٹنٹ فار مسلمز ایز ویل آف کورس، کیونکہ وہ انبیاء پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے. اینڈ فار جیوز آف کورس ایز ویل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ سے پہلے والے انبیاء کے جو ہے کہ نسبت سے ان کے لیے بھی وہ امپورٹنٹ ہے. تو ہوا یہ کہ یہودی جو ہیں وہ اسی ایریا میں رہا کرتے تھے، اینڈ ان 70 AD انہوں نے رومنس کا وہاں پر جو ہے قبضہ تھا، اینڈ رومنس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اینڈ رومنس نے جو ہے ان کو پیلسٹین سے ان کو قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کو پیلسٹین سے یعنی جیروسلم اس وقت اس کو کہا جاتا تھا وہاں سے نکال دیا، اور ہیکل سلیمانی جو تھا ان کا وہ بھی گرا دیا گیا. اور یہ سیکنڈ ٹائم تھا جب ہیکل سلیمانی گرایا گیا، اینڈ اس وقت جو ہے ان کو یہاں سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. اور فرام 70 AD ٹو 1917 ان کا جو ہے وہ ایک ڈائسپورا چلتا رہا ہے کہ یہ لوگ جیروسلم سے نکال دیا گئے، اور جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں چلا گیا. کچھ یورپ میں چلے گئے، کچھ عرب میں آ گئے، مڈل ایسٹ میں، دے جسٹ اسپریڈ آؤٹ. اور اس میں ہوا یہ کہ 17 AD سے 1917 کے بیچ میں بھی فردر سب ڈویژنز ہیں. اور 571 AD واز دا ٹائم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی، جو آخری نبی ہیں. تو اس وقت اس سے پہلے جو ہے 17 AD سے کے بعد 300 سال جو ہے پھر رومنز جو ہیں وہی قابض رہے، اور اس کے اندر دیر واز اے اسٹرانگ رائولری بٹوین کرسچنز، جیوز اینڈ رومنز. ٹھیک ہے. کرسچنز اینڈ جیوز آپس میں بھی رائولری رکھتے تھے کیونکہ اکارڈنگ ٹو کرسچن جیوز نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھوایا تھا، اینڈ رومنز جو ہیں ان سے بھی ان سب کی رائولری تھی. اور ہوا یہ کہ کانسٹینٹینوپل کا جو ایمپرر تھا وہ جو ہے وہ کرسچن ہوا، تو پھر میس پبلک جو ہے وہ کرسچن ریورٹ ہوئی، اور پھر سے ایک دفعہ جیوز کے اوپر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے 33 AD کے اندر صلیب پہ، یہ پہلے بھی انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں، اور جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تو یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، جو ان پر آہستہ آہستہ کر کے پھر برستا تھا کہ ڈفرینٹ قومیں ان پہ قابض ہوتی تھیں، ان کو قتل کیا جاتا تھا، ان کو ان کے ایریا سے نکال دیا جاتا تھا، اور یہی کنٹینیوڈ رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد بھی ہم نے جو یہودیوں کا رول ہم دیکھتے ہیں سیرہ سے اور ہسٹری سے کہ انہوں نے ہمیشہ سے جو ہے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا کام کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے کچھ میثاق بھی کیے جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس میں یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ یہ جو ہیں جب بھی حملہ ہوگا باہر سے تو یہ لوگ ہمیں یہ جو ہمیں پروٹیکشن دی جائے گی اور یہ باہر والوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور تاکہ اور ہم مل کے دفاع کریں گے. لیکن ہمیشہ سے انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور انہوں نے قریش کو جو ہے یہ دعوت دیا کرتے تھے پیٹھ پیچھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور حملے اکساتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے دھوکہ دیا. اسی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد جو ہے بنو ایک قبیلے کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا مدینے سے. یہ لوگ پھر جا کر کہیں اور آباد ہوئے خیبر میں، اور غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو نکال دیا گیا، غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کو نکال دیا گیا. تو ان یہودیوں کے بنو کینکا جو تھا اس کو غزوہ بدر کے بعد نکالا گیا. پھر حضرت عمر کا جو دور ہے اسپیسیفک جیروسلم سے ریلیٹڈ کہ اس وقت جیروسلم میں جو ہے وہ عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور جب اس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر نے جو ہے روانہ کی فوجیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک یہ ہم تمہیں یہ ایریا نہیں دے سکتے، ہاں یہ ایک بزرگ انسان کے ایک ہاتھوں فتح ہونے، اور اس کی انہوں نے کریکٹرسٹکس بتائیں. اور انہوں نے مسلمانوں نے جب وہ سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت عمر کی ساری کریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ اگر آپ آ جائیں تو بغیر جنگ کے یہ ایریا فتح ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا کہ آپ حضرت عمر جو ہیں، یہ وہی تاریخی سفر ہے کہ جب حضرت عمر ایک غلام کے ساتھ ایک اونٹ پہ آ رہے ہیں اور باری باری آ رہے ہیں، جب انٹر ہوئے تو غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی. تو وہ جو ہے اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا اور ان کو دیکھ کے پہچانا، اور انہوں نے بغیر جنگ کے جو ہے یہ ایریا جو ہے مسلمانوں کو دے دیا، اور اس طرح سے پہلی دفعہ فلسطین فتح ہو گیا. اب جو ہے یہ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک جو ہے فری ہینڈ دیا یہودیوں کو. اس سے پہلے یہودیوں کو فلسطین میں انٹر ہونا بھی الاؤ نہیں تھا. حضرت عمر نے ان کو یہ تھوڑی سی گنجائش دی کہ وہ انٹر ہو سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہودیوں نے اس پیکٹ میں حضرت عمر سے لکھوایا کہ یہ انٹر ہو سکتے ہیں لیکن ان کو وہاں پر زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہے. یہودیوں کو وہاں پر زمین خریدنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ان کی اتنی لمبی ہسٹری اور ہمیشہ پیٹھ پیچھے چھرا گھومنے کی عادت سے وہ لوگ واقف تھے. تو اور انہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ سے، نہ صرف مسلمانوں کو، کرسچنس کو بھی
نقصان پہنچایا. اور یہ قرآن پاک میں مینشنڈ ہے کہ تم یہودیوں کو اپنی رائیولری میں اور دشمنی میں شدید تر پاؤ گے. اس آیت کے اندر ورڈز ہیں یہودیوں اور مشرکین کو، یعنی مشرکین سے بھی پہلے یہودیوں کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اپنی دشمنی میں تم شدید تر پاؤ گے. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کا دور تھا، تو حضرت عثمان کے دور میں ایک عبداللہ ابن سبا جو تھا یہودی، وہ مسلمان کے روپ میں آیا اور بنو امیہ اور بنو قریش کے بیچ میں جو اس نے ایک جنگ شروع کی، جو آج جس کا کانسیکوینس جس کا آج تک ہم بھگت رہے ہیں شیعہ اور سنی کے اس کے اندر، جو کہ ایک چھوٹی سی اس نے ایک پرانی رائیولری کو ایک چنگاری لگا کر اس نے جو ہے مسکنسیپشنز کریٹ کر کے، وہ ایک الگ سے ہسٹری ہے کہ کیا ہوا تھا. تو آج تک مسلمان جو ہیں کتنا خون خرابہ شیعہ سنی کانفلکٹس پہ ہوتا ہے، اس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو دس کائنڈ آف ٹاکسک پیپل دے آر کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت لے کر مسلمانوں کو دی، اور اس کے حسد میں وہ لوگ کیا کچھ کر گزرتے ہیں. فی الحال اگر ہم بات کریں 1917 پہ ہم آ جاتے ہیں کہ جب ورلڈ وار ون ہوئی ہے. ورلڈ وار ون کے بعد جو ہے وہ ایریا جس ایریا میں مسلمان رہ رہے تھے، وہاں پر اس معاہدے کی جو حضرت عمر نے کیا تھا جس کے تحت ان کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی، اس کی ہر سلطنت نے یعنی کہ خلافت صحابہ کی جو خلافت راشدہ ہے، اس کے بعد بنو امیہ کی جو دور ہے، اس کے بعد عباسی دور ہے، اس کے بعد جو عثمانی خلافت کا دور ہے، سب نے اس معاہدے کی پاسداری کی. اینڈ لیکن جب ورلڈ وار ون ہوئی، انگلینڈ جیت گیا، انگلینڈ کے انڈر پیلسٹین آیا. انگلینڈ نے کیا کیا کہ اس نے 3 لوگوں سے ایٹ اے ٹائم پیلسٹین کے معاہدے کیے. ایک طرف اس نے عرب کو بھڑکایا ترکوں کے خلاف کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس خلافت کو، اس سلطنت کو، خلافت عثمانیہ کو گرانے میں، تو ہم جو ہے آپ کو اس میں سپورٹ کریں گے اور یہ پیلسٹین آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے زائنزم کے انڈر جو ایک تحریک تھی کہ جس کے تحت جیوز جو ہے انہوں نے فیل کیا کہ ہمیں کوئی بھی نہیں اپناتا، ہمارا اپنا کوئی ایریا نہیں ہے، تو ہمیں اپنا ایک لینڈ بنانا ہے. اس کے تحت جو ہے انگلینڈ نے زائنسٹ سے بھی وعدہ کیا کہ آپ کو پیلسٹین دیا جائے گا. پھر لیکن پیچھے سے انہوں نے فرانس کے ساتھ ایک الگ معاہدہ کر لیا جس کے تحت اس نے پیلسٹین ایک ایریاز کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا کہ پیلسٹین انگلینڈ کے اندر آ گیا اور پیلسٹین کے اوپر یوں قبضہ کیا گیا. لیکن پیلسٹین کے لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہمارا ایریا جو ہے اس طرح سے کولونائز کر لیا جائے، اور وہ لوگ اس کو ریزسٹ کرتے رہے. اور آفٹر اسرائیل کے جو اس وقت اسرائیل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ٹل دین ایریا واز کالڈ پیلسٹین، اور وہاں پر بہت سارے یہودی اس معاہدے کے تحت آنا شروع ہو گئے جو زائنسٹ کے ساتھ کیا گیا تھا. اور اس ایریا میں آ کے وہ لوگ ایز اے ریفیوجیز آ کے آباد ہونا شروع ہوئے کہ ہمیں ہر کوئی نکال دیتا ہے، ہاں ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو ان کو جو ہے اکوموڈیٹ کیا گیا، وہاں پہ انہیں انٹر ہونے دیا اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی گئی. اس سے پہلے وہاں انہیں رہنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ایک کھلے دل کی نشانی تھی کہ انہوں نے ان کو جگہ دی. لیکن دس واز سائڈ بائی سائڈ دس واز اے بگ مسٹیک کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی کہ جیوز کو وہاں رہنے دیا گیا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان جوز نے ایریاز پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. ان 1948 کے اندر اسرائیل نے جو ہے اپنی حکومت قائم کر لی. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل اور ان کے بیچ میں اتنا کانفلکٹ اور اتنی وارز کائنڈ آف ہوئی کہ یو این او نے اور یو ایس اے نے یعنی کہ انٹرنیشنلی یہ فیصلہ دیا گیا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، لینڈ کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا کہ کچھ ایریا جو ہے وہ اسرائیل کا ہوگا اور کچھ ایریا جو ہوگا وہ پیلسٹائن کا ہوگا. اور حیرت کی بات یہ کہ وہ لوگ جو وہاں کے اونرز تھے جو وہاں رہتے تھے ان کو 43% ایریا دیا گیا، لیس دین 50%، اور 57% ایریا جو ہے وہ اسرائیل کو دیا گیا جو کہ باہر سے آئے انویٹ کیا. دے ور ایز ریفیوجیز، وہ وہاں ریفیوجیز کے طور پہ آئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے آکوپائی کر لیا تھا. اینڈ ان کو جو ہے 57% ایریا دیا گیا اور صرف اس پہ وہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا. اس کے بعد وہ بڑھتے گئے اور اس انٹرنیشنل ڈویژن کی بھی خلاف ورزی کر کے وہ پیلسٹائن کے ایریاز میں بھی گھسے. اور ویسٹ بینک اور غزہ 2 ایریاز تھے جو پیلسٹائن کے حصے میں آئے تھے، وہاں پر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے انہیبیٹنٹس کو بھیجا اور وہاں پہ کالونیز بنانا شروع کر دیں اور وہ ایریا بھی آہستہ آہستہ آکوپائی کرتے گئے. اور اس کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ دے آر اللیگلی وہ اس چیز کو بریک کر رہے تھے، اس لا کو جو بنایا گیا تھا کہ کتنے % ایریا اس کا ہوگا. اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اس کے اوپر قابض کر دیے گئے. اچھا، اب اس کو دیکھا جائے تو اب چھوٹے چھوٹے اسٹرپس میں کچھ ایریا فلسطین کا بچ گیا. اور فلسطین کے اندر 2 گروپس تھے. ایک تھا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن PLO، جو کہ جس نے پہلے کہا کہ نہیں ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اسرائیل کو، لیکن آہستہ آہستہ اس نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے نتیجے میں ایک گروپ
جو ہے وہ بنا حماس، جس کے انڈر جو ہے وہ غزہ اسٹرپ آئی، اور اس نے کہا کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے اسرائیل کو، اسرائیل از نتھنگ، یہ ایریا ہمارا ہے، پیلسٹینینز were the owners and they will remain، ہم we don't accept اسرائیل۔ تو ابھی جو فی الحال حماس ہے، کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ لینڈ ہے، نہیں یہ لینڈ نہیں ہے، یہ ایک گروپ آف پیپل ہے جو کہ غزہ کے اوپر جس کا ہولڈ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن کی، تو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ دس از ناٹ اے پریکٹیکل سولوشن۔ ٹو اسٹیٹ سولوشن پہ اسرائیل جو اس کو دے دیا گیا تھا ٹو اسٹیٹ سولوشن، لیکن اس نے اس کو فالو نہیں کیا، وہ آگے سے آگے بڑھتا گیا اور فلسطین کے اوپر قبضہ کرتا گیا۔ یہ تو وہ ہے جو ہمارے سامنے ہوا ہے۔ اب بینگ مسلم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا سولوشن نظر آتا ہے کہ سولوشن اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ہم یا تو اس طرح اس کو ٹو اسٹیٹ سولوشن میں کہیں کہ نہیں بھائی، جو کہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی بھی اینڈ ڈفرینٹ کنٹریز کی کہ بھائی ٹو اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن از ناٹ پریکٹیکل، ٹھیک ہے، ناٹ پریکٹیکل، یہ ہم دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے ود ایویڈنس بھی جو ہسٹری میں ہو چکا ہے، اور ایتھیکلی بھی ناٹ ٹرو۔ جو ایریا جہاں پہ جو لوگ جس کے آنرس تھے ان سے لے کے کسی باہر سے آنے والے کو وہ ایریا دے دیا جائے، تو یہ جو لوگ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں، اگر انہیں سے کہا جائے کہ نا اپنی کنٹری کا تھوڑا تھوڑا 57% ایریا کسی باہر کے ریفیوجیز کو دے دیا جائے، تو پھر ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی کیوں؟ پاکستان کو کہہ دیا جائے کہ افغانستان کے ریفیوجیز کو آنر بنا دیا جائے کچھ ایریا کا، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں، پھر وہ سوچیں گے اس بارے میں کیوں ہمارا ایریا ہم کیوں دیں۔ تو یہ سب سائڈ پہ رکھ کے ہم سوچتے ہیں بینگ مسلم اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ I'll ask few questions for brainstorming جن سوالات کے جواب میں اس کا سولوشن چھپا ہے۔ So my first question is کہ being Muslim, what is the concept of state؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں مسلمانوں کی کتنی اسٹیٹس تھیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کتنے، کیا اس زمانے میں ملک تھے؟ کیا تھا وہاں پہ؟ ڈیموکریسی تھی؟ کس طرح سے جو ہے مسلمان رہا کرتے تھے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ از اسلام اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف؟ کیا یہ آپ کو پورا پولیٹیکل، سوشل، اکنامک سسٹم دیتا ہے ٹو پرووائڈ جسٹس، ایک جسٹس قائم کرنے کے لیے جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا مطلب ہے دین ورڈ جو ہے وہ وے آف لائف کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو از اٹ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف؟ تو یہ سارے اگر سسٹمز دیتا ہے تو اف یس تو پھر ان کو اپلائی کرنا ہوگا۔ اور پولیٹیکل سسٹم کی اگر ہم بات کریں، وہ بھی اگر یہ دیتا ہے تو وہ سسٹم، لیٹس سے میں ایک ایگزامپل کے ساتھ بات کروں گی کہ ایک ایریا جہاں مسلمز اور نان مسلمز دونوں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں پر اس مسلم میجورٹی ایریا ہے، تو آج کے دور کے، آج کی لینگویج میں بات کریں تو مسلم میجورٹی ایریا ہے تو مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، تو وہاں پہ جی مسلمانوں کی حکومت ہے، اور مسلمز کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام اپلائی کرنا ہے۔ اب اسلام کا رول یہ ہے کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور جو قتل کرے گا جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان چوری کرے گا صرف اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یا نان مسلم چوری کرے گا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ یا قتل اگر مسلمان کر رہا ہے تو صرف اس کا قتل کیا جائے گا؟ یہ قتل کے بدلے قتل والی سزا صرف مسلمس پہ اپلیکیبل ہے، یا صرف یہ نان مسلمس پہ بھی اپلیکیبل ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کس طرح سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ نان مسلم کے ریلیجن میں تو نہیں ہے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، ان کے ریلیجن میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جہاں نان مسلم گورنمنٹس ہیں ان کے ہاں تو فائنس کے اندر سزائیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ عمر قید جیل، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تھرو بینگ مسلم ہمیں پتہ ہے کہ بیسٹ سسٹم فار ہیومنس، بیسٹ فٹنگ سسٹم جس نے بنایا ہے وہی مینول دے سکتا ہے کہ جس سے جسٹس بنے گا، جس سے جسٹس قائم ہوگا، اور ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ آج جو یو ایس اور ویسٹ کہتا ہے کہ جو پاورٹی ہے وہ مینیمائز آپ کر سکتے ہیں، آپ ختم نہیں کر سکتے، ہم نے اس کو زیرو کر کے دکھایا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے، اور جس کو ویسٹ آج کہتا ہے کہ کرائم ریٹ کم کیا جا سکتا ہے، وہ ختم نہیں کر سکتے، اس کو ہم نے ختم کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے سوچنے والا۔ پھر مسلمانوں کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنی زندگی پیسفلی گزاریں، جہاں پہ وہ میجورٹی میں رہتے ہیں وہ وہیں رہیں، زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، عبادات کریں، اچھے اچھے اخلاق رکھیں اور جنت کمائیں؟ یہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے، یا قرآن کچھ اور کہنا چاہتا ہے مسلمانوں کو کہ آپ جو ہے اسٹرائیو ٹو اسپریڈ دس میسج آف اسلام؟ یہ میسج آف اسلام کیا اس طرح سے اسپریڈ کر سکتا ہے کہ ہم اپنے ایریا میں بیٹھے رہیں اور جہاں جہاں میجورٹی میں ہیں وہیں وہیں ہم خوشی خوشی رہیں، اور جو لوگ باقی مس گائیڈڈ ہیں، نان مسلمز ہیں، کافر، ان کو ویسے رہنے دیں؟ تو یہ میرے خیال میں کافی برین اسٹارمنگ ہوگی۔ اب اس کے جواب پہ ہم آتے ہیں تاکہ ہم ایٹ دی اینڈ
پیلسٹائن کے ایشو کو ایڈریس کر سکیں، جس کے لیے یہ ساری تمیز باندھی گئی ہے. تو فرسٹ آف آل میرا جو پہلا سوال تھا کہ بینگ مسلم کانسیپٹ آف اسٹیٹ، مسلمانوں کی، ہم سیرہ سے ہم جو ہے سیرہ اینڈ قرآن اور سورسز آف گائیڈنس، اس سے ہم دیکھیں گے ہر چیز کو، ہم اس لینس سے دیکھیں گے. ایک ہم نے دوسرے لینس سے بھی دیکھ لیا کیا ہسٹری تھی، ٹو اسٹیٹ سولوشن کیا تھا، اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز ہم نے دیکھ لی. اب بینگ مسلم ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے، اور کیا کیا صحیح اور غلط میں فرق ہمیں کیا بتاتا ہے قرآن، ہم وہ دیکھیں گے. تو بینگ مسلم اسٹیٹ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے انڈر ون اسٹیٹ ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسٹیٹ قائم کی مدینہ میں، اس کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو لے کے چلے، اور اس کے انڈر ساری دنیا کے مسلمان انڈر ون اسٹیٹ رہا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیتوں میں سے ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جس کے مفہوم میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اے مسلمانوں جماعت کی شکل میں رہنا، یعنی کہ اٹ از obligatory on all Muslims to stay in form of one organization. اور وہ کیونکہ تمام مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ایک ہے. وہ کیا ہے اس کو ہم آگے تھوڑا اور الیبوریٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس پوری دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے سورہ ملک کے اندر کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ ہم دیکھیں کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے. اب اس بہترین عمل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ بہترین عمل کیسے ہم ڈیفائن کریں گے کہ کیا بہترین عمل ہے؟ اس کے لیے اچھا اسٹیٹ کو اگر ہم پہلے ڈیفائن کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسٹیٹ تھی اسے ہم مسلمانوں کی اسٹیٹ کو ہم کہتے ہیں خلافت. دیٹ از ناٹ ڈیموکریسی، دیٹ از ناٹ نیشنلزم. کنٹریز آر ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ کچھ کھینچے ہوئے جو بارڈرز ہیں اور یہ کچھ جو کھینچی ہوئی لائنز ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو آج ایسے ڈیوائڈ کر دیا کہ وی کین ناٹ ہیلپ پیلسٹائن. ایک مسلمان فوجی جو ہے وہ مسلمان اور پاکستان میں سے پاکستان کو چوز کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت میرے اوپر اتنے قرضے ہیں، میں اتنا ڈپینڈنٹ ہوں کہ اگر میں نے یو ایس کی خلاف ورزی کر کے اسرائیل کے خلاف جانے کی کوشش کی یا ان کے لیے اپنے طیارے نکالنے کی کوشش کی تو میرے پاکستانی ڈوب جائیں گے. تو اس کو اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کمال ٹیکٹکس کھیلی گئی ہیں مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کی، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے اوپر ایک لیگل obligation تھی، فرض تھا ٹو اسٹے یونائٹیڈ ان فارم آف ون آرگنائزیشن انڈر ون لیڈر. کیونکہ ہم سب نے مل کر ایک ہی مقصد کے لیے کام کرنا تھا، اور وہ تھا اسٹیبلشمنٹ آف دین، تاکہ پوری دنیا کے لوگوں کو ہم دکھا سکیں کہ بیسٹ سسٹم کیا ہے، بیسٹ سسٹم، بیسٹ فٹ فار ہیومن. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے. جب تک پاور مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی ہم لوگوں کو یہ دکھا ہی نہیں سکتے کہ بیسٹ سسٹم اسلام ہے. جب تک ہم انہیں اپلائی کر کے نہیں دکھائیں گے وہ کیوں یقین کریں گے ہماری بات پہ؟ دے ڈونٹ ریڈ قرآن، دے ڈونٹ ریڈ سیرہ، دے ریڈ اس. انہوں نے ہم سے چیک کرنا تھا کہ ہم دکھاتے انہیں کہ کیا بیسٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے، اور یہی مسلمانوں کو اور نان مسلمس کو اپریشن سے بچا سکتا ہے. یہی وہ سسٹم ہے جس نے جسٹس قائم کر کے دکھایا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ نان مسلم سے اسلام جنہوں نے قبول کیا. ٹھیک ہے، تو ڈیموکریسی جو آج جس ہم رہ رہے ہیں کہ رائٹ میجورٹی از اتھارٹی، سوری میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، جہاں پہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے سود کو بھی حرام کرنے کے لیے، دس از شرک. جہاں پہ سورینٹی بلانگس ٹو پیپل. ٹھیک ہے، کوئی بھی کنٹری اس ٹائم جو ڈیموکریسی میں ہے وہاں پہ چاہے اٹ از پاکستان یا ترکی یا کوئی بھی کنٹری، اس میں آپ کو سود کو بھی حرام اگر ڈکلیئر کرنا ہے تو آپ کو 2/3 میجورٹی آف پیپل چاہیے. یہ چیک کریں آپ لیول کہ اب انسان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام کیا ہے. بینگ مسلمس، چلے نان مسلمس کا تو سمجھ آتا ہے کہ ان کے پاس اوپر سے آیا ہوا کوئی دین نہیں ہے جس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا طریقہ چلو بیسٹ یہ نکالا کہ جو لوگ کہیں گے وہ صحیح ہے. لیکن مسلمان ہوتے ہوئے یہ منافقت از اے بگ بگ کرائم. ٹھیک ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جو سیکنڈ میرا کوشچن تھا کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یس اٹ از. اور یہ پورا سوشل پولیٹیکل سسٹم دیتا ہے جس کے اوپر علیحدہ سے ہمارا سیشن ہے. آئی وڈ ریکویسٹ دا میڈیا ڈپارٹمنٹ کہ وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دے خلافت کے سیشن کا بھی. اور سون ہمارے اکنامک سسٹم آف خلافت جو ہے اس کے اوپر بھی سیشن ہوگا، اس کا بھی انشاءاللہ لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا. تو وہی جو بات میں کر چکی کہ آج کے دور کا کیپٹلزم جس نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، جس کا بیسک رول یہ ہے کہ زیادہ اپنے ہاتھ میں جتنا کما سکتے ہو کماؤ، جس کا بیسک ہی گریڈ کے اوپر ہے. جب ان کے پاس پاور ہوگی تو انسان تو اوپریس ہوں گے نا. تو اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے پاس پاور ہو. پھر وہ جو میرا کوشچن تھا کہ جو ہاتھ کاٹے جائیں گے وہ صرف ایک نان مسلم کے کاٹے جائیں گے کہ مسلم کے بھی کاٹے جائیں گے، تو اس کے سپورٹ میں اور اس پوری ڈسکشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ جب میں ایک ریفرنس دینے لگی ہوں
جس سے ہم کو سمجھ آئے گی ہمیں کہ وہ جو بچپن میں ہم نے اسلامیات والا اسلام پڑھا ہوا ہے نا، کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کوڑا اس نے نہیں پھینکا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور دیکھا وہ بیمار ہے. ایسی کوئی حدیث ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہ وہ بیسک کتاب ہے جو ہمارے پورے پاکستان کے بچوں کے کورس میں ایڈڈ ہے، جس کے اوپر اتنے سارے علماء کے جو دستخط ہوتے ہیں. تو یہ حال ہے ہمارے اسلام کا. تو ایسے ہی تو نہیں آج فلسطین کا یہ حال ہوا، ایسے تو نہیں ہم لوگ اس اسٹیج پہ پہنچے کہ آج ہم اتنے بے بس ہیں کہ وہ لوگ خون میں نہائے ہوئے ہیں اور ہم میں سے کوئی ایک قدم نہیں آگے اٹھا سکتا. تو جو حدیث میں بتانے لگی ہوں وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3159 ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے. سو اٹ سیز کہ کفار سے جنگ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فوجوں کو روانہ کیا، اور ایک یہ بیک گراؤنڈ بیان کرتی ہے. اور اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمیں سمجھ آئے گی اسلام کا سسٹم پھیلا کیسے اور اسلام کا سسٹم کیا تھا، اس کے اندر ہمیں یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان جو فوج ہے وہ جاتی تھی کسی ایریا کو فتح کرنے کے لیے، تو وہ اسے 3 آپشنز دیا کرتی تھی. وہ اسے کہتی تھی کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو. وہ انہیں دعوت دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ہے اور اس نے دین بھیجا، اور ان کو وہ سارا ایک جو بیسک کرائٹیریا ہے کسی کو انٹلیکچولی گائیڈ کرنے کا وہ اس طرح سے بتاتے تھے اور کہتے تھے یا تو تم اسلام قبول کر لو. دوسری آپشن وہ یہ دیا کرتے تھے اسلام قبول نہیں کرنا تو یہ ایریا چھوڑ دو، اس کی حکومت چھوڑ دو اور کہیں ہجرت کر جاؤ. ٹھیک ہے. اور تیسری آپشن یہ دیتے تھے کہ تم نے اگر یہیں رہنا ہے تو تم ذمہ بن کر رہو، یعنی کہ تم ہمیں جزیہ دو گے اور حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اور اگر یہ تینوں آپشن میں سے کوئی بھی وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے تو ان کو جو ہے جان مال کی ان کی حفاظت کی جاتی تھی، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس ایریا کو پھر فتح کیا جاتا تھا صرف ان لوگوں سے لڑ کر جو کہ اس وقت ایکٹیو پاور میں ہوتے تھے اور ریزسٹ کر رہے ہوتے تھے مسلمانوں کو. اور پھر اس ایریا کو فتح کرنے کے بعد وہاں پر اسلامک رول اپلائی کیا جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ تم جب جاؤ تو انہیں یہ 3 آپشنز دو، اور ان میں سے اگر وہ کوئی بھی ایکسیپٹ کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، اور اگر وہ نہ ایکسیپٹ کریں تو ان سے لڑو. اور اس کے بعد ان کے لوگوں کے اوپر جب تم وہ ایریا فتح کر لو تو ان کے لوگوں کے اوپر بھی وہی ان کو بتا دو کہ تمہارے اوپر بھی پھر وہی جو ہے لا اپلائی ہوگا جو عام مسلمان پر ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب چوری کوئی کرے گا تو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، ہاتھ سب کے کاٹے جائیں گے، تبھی چوری رکے گی. ٹھیک ہے، دس از دا بیسک سینس کہ یہ اسٹرکٹ لا جو اللہ تعالیٰ نے دیے انصاف قائم کرنے کے لیے. بہترین مذہب جو اسلام کو کہا گیا ہے، اسلام کا جو مطلب ہے یہ سارا کچھ ہمیں اس تک لے کے جاتا ہے کہ سلامتی. تو سارے انسانوں کی سلامتی اسی میں ہے کہ ان کی جان مال کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے، تو وہ تبھی قائم ہوگی نا جب اس رولز کے اوپر اپلائی کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اور وہ نان مسلم تو اپلائی کریں گے نہیں. آف کورس اللہ کے جو خلیفہ ہونے کا فرض ادا کرے گا اسی کو وہ لینڈ کی اتھارٹی دی جائے گی، اور وہی وہ لا اپلائی کر کے ساری دنیا کو بتائے گا کہ یہ ہے صحیح لا. اور یہی ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہے ایریا فتح کرتے تھے اور اس کے بعد وہاں پر اسلامک لا آف جسٹس جو ہے اپلائی کیا جاتا تھا. اور جب لوگ دیکھتے تھے کہ اتنے بہترین اخلاق، اتنا بہترین جسٹس، اتنا بہترین آپ کا مال اور آپ کی عزت اور آپ کی ہر چیز کی پروٹیکشن ہے وہاں پہ، تو لوگ خود اسلام قبول کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو نان مسلم ہوتے ہوئے انہیں ذمی کا جو انہیں وہ دینا پڑتا تھا جزیہ، اس کی بھی ریزنز ہیں. کچھ لوگ اس کے اوپر آبجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ سارا سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمانوں نے چلانا ہے، ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ نان مسلمس کو ان کی پروٹیکشن دی جا رہی ہے، ان کی جان مال سب کی حفاظت ہے، ان کے پاس رائٹس ہیں، رائٹ وہ اپنے دین کے مطابق وہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی یعنی کہ ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے لیکن ان کو پروٹیکشن پوری دی جا رہی ہے. تو اس کے بدلے میں ان سے کچھ جزیہ جو تھوڑا سا ٹیکس لیا جاتا تھا، اور اس کے بدلے مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ تھی. ٹھیک ہے، جو کہ ان کے اوپر نہیں ہے. تو اس کے اوپر جو آبجیکشن کی جاتی تھی اس کا بھی یہ لاجیکل جواب ہے. اور پھر اس طرح سے دیکھتے دیکھتے اسلامک اسٹیٹ پھیلتی چلی گئی، لیکن وہ ایک ہی اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ایریا آتا تھا وہ اس کی سب ڈویژن کے طور پہ یا آج کے دور میں ہم کہہ دیں پروونس کے طور پہ ایکٹ ہوتا تھا. اور دس واز دا اسٹرینتھ آف مسلمس کہ وہ سب یونائٹڈ تھے. کسی ایک کونے میں کوئی ایک عورت کو بھی ہرٹ کرتا تھا تو ساری فوجیں اس طرف جاتی تھی. آج کنٹریز میں ڈیوائڈ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہماری بہنوں کو وہ اپنے پاؤں کے نیچے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کا بال بھی باقی نہیں کر پا رہے بیکاز وی آر ڈیوائڈیڈ. اور ہم نے وہ اسلام چھوڑ دیا. ہمارا آج وہ پیسفل والا اسلام ہو گیا کہ
آف کورس اسلام لیڈس ٹو پیس، لیکن ود اے پرائس. آپ کو اس کے لیے ایریاز کو فتح کرنا پڑتا ہے، وہاں پر اسلام اسٹیبلش کر کے دکھانا پڑتا ہے، اور ان ایریا کو مسلمان جس کو فتح کرتے تھے اس کو آباد کرتے تھے، نان مسلمس کی طرح نہیں کہ جس ایریا کو وہ فتح کرتے تھے تباہ کر کے وہاں کو سارا کچھ لوٹ لاٹ کے. کیونکہ جس کا آخرت پر ایمان ہے اس نے لوگوں کو کی بہتری کے لیے سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی بہتری اس کی اسی میں ہے کہ وہ لوگوں کی بہتری کے لیے سوچے تو اللہ اسے کامیاب کرے گا. لیکن جس کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے اس کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس نے سب کو نقصان پہنچانا ہے صرف اس لیے کہ اسے سب حاصل ہو جائے، کہ اس کے لیے سب ہے ہی ہے. جس کے لیے سب ہے ہی ہے تو اس نے دنیا ہی حاصل کرنی ہے. اینڈ دیٹ از وٹ اسرائیل اینڈ جیوز آر ڈوئنگ اینڈ آل دا نان مسلمس، جن کو یہ پتہ ہے کہ صرف مسلمز وہ طاقت ہیں جو کہ ناٹ اونلی ٹو مسلمس بلکہ ہیومینٹی کو انصاف دیں گے. ان کا ہمیشہ ٹارگٹ ہم رہیں گے، چاہے ہم ایکٹیو ریزسٹنس کریں یا نہ کریں. دے دے ہیو اے کانسٹنٹ فیئر کہ جب ہمیں کبھی سمجھ آ گئی کہ ہماری اصل کیا ہے، ہماری اصل ہسٹری کیا ہے، ہمارا اسلام ایکچولی کہتا ہے کیا ہے. کیونکہ اگر آپ اس والے اسلام کو نکال دیں تو آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ دین صرف اللہ کا ہو جائے. آپ کو یہ آیت سمجھ ہی نہیں آئے گی. آپ یا تو پھر یہ کریں کہ قرآن میں سے نعوذ باللہ آدھا حصہ وہی نکال دیں جو یہودیوں نے کیا، جو ان کے خلاف اس باتیں تھیں انہوں نے اس کو چینج کر دیا، تو پھر آپ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ قرآن ایگزسٹ کرتا رہے گا تو آپ کے اوپر لوگ حملہ کرتے رہیں گے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اپنا فرض وہ واپس جو اللہ نے امامت دی ہے اس کو پکڑیں اور دنیا کو انصاف قائم کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، سو بیسک پرپز آف لائف آف مسلم از کہ ہم نے بہترین عمل ایسے کرنا ہے کہ ہم نے وہ اسٹیبلش کرنا ہے سسٹم جو اللہ نے ہمیں دیا وہ کر کے لوگوں کو دکھانا ہے، جس سے لوگ جن کو ان کی بیسک نیسیسٹیز نہیں مل رہی وہ ملیں. ٹھیک ہے، اور میسلوز ٹرائنگل آف ایک سائیکیٹری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں میسلوز ٹرائنگل، جس کے اندر ہے کہ ایک انسان جس کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہیں وہ صرف سب سے پہلے بیسک نیڈز ڈھونڈے گا، اس کے بعد وہ اوپر جاتا ہے ریلیشنز کی طرف توجہ کرتا ہے کہ میرے ریلیشن سب سے اچھے ہوں، اچھے اخلاق کا سوچتا ہے، اور اس کے بعد وہ سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج پہ پہنچتا ہے. تو جس انسان کے اوپر، آئی ایم ناٹ سیئنگ مسلم، جس انسان کے پاس بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں ہوں گی وہ اصل دین کو کیسے تلاش کرے گا؟ اسے کیسے پتہ چلے گا اسلام صحیح ہے یا ہندوازم صحیح ہے یا بدھ مت صحیح ہے یا جوئزم صحیح ہے؟ تو اسلام آپ کو وہ انوائرمنٹ دیتا ہے، اسلامک خلافت جو ہے وہ آپ کو وہ انوائرمنٹ دے گی جس میں ہر انسان کی بیسک نیسیسٹی فلفل ہوں گی، تو وہ اپنی عقل کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کے قابل ہوگا، اینڈ دین وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن. اور بہت سارے اس کے اندر اور اسپیکٹس ہیں دیٹ نیڈز اے سیپریٹ سیشن کہ کیوں خلافت ضروری ہے، کیوں مسلمس کا ایریا فتح کرنا ضروری ہے، اینڈ کیوں دیز کنٹریز آر ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے، سو دس واز دا ہول ڈسکشن جس سے ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اف نان مسلمز ان پاور ہیں تو دے لو دنیا اینڈ منی اینڈ دے ول آلویز ہارم ہیومینٹی ٹو کلیکٹ مور اینڈ مور. ٹھیک ہے، اگزامپل ہمارے پاس سامنے ہے، کیپٹلزم ہے اس وقت، جس کا بیسک the difference between خلافت کی اکانومی اینڈ کیپٹلزم از کہ کیپٹلزم کہتی ہے کہ کلیکٹ مور اینڈ مور کیونکہ نیڈس جو ہیں وہ انلمیٹیڈ ہیں اینڈ ریسورسز لمیٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نیڈز آر آف ٹو ٹائپس، بیسک نیڈز اینڈ لگژریس نیڈس. فار بیسک نیڈس ریسورسز مور دین انف ہیں، اور لگژریس نیڈس کو آپ محنت کریں اور جتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کریں. لیکن اسلامک اکنامکس ڈپینڈ کرتی ہیں سارے بجٹ کو، جو ریونیو ان کا جنریٹ ہوگا تھرو اسلامک سسٹم، اس کو آپٹیملی ڈسٹریبیوٹ کرنے میں. لیکن کیپٹلزم کے نتیجے میں امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. اور اس وقت آپ چاہے گلوبلی دیکھیں چاہے چھوٹے لیول پہ دیکھیں، گلوبلی امیر امیر ہوتا جا رہا ہے. اسرائیل از گیٹنگ ریچر اینڈ ریچر، الٹیمیٹلی وی کین سے یو ایس یا جو بھی ان کی لابی ہے. اینڈ جو ممالک ہیں جو اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں دے آر گیٹنگ پورر اینڈ پورر. پاکستان کتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہے، اٹ از اے ڈیولپنگ کنٹری. ٹھیک ہے، یا پھر آپ اپنی کنٹری کے اندر ہی دیکھ لیں، رچ از گیٹنگ ریچر اینڈ ریچر اینڈ پور از گیٹنگ پورر اینڈ پورر. تو اس سسٹم کے اندر کوئی بھی پروگریس نہیں کر سکتا. اور جب پاور کسی بھی ایریا کی حکومت نان مسلمس کے پاس ہوگی تو دے آلویز cause harm not only to Muslims, either I'll say it کہ especially to Muslims and generally to humanity کیونکہ they want more and more. versus اگر people believing in آخرہ ان کے پاس ہولڈ ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ جن کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تو دے ول آلویز ڈسٹریبیوٹ ویلتھ آپٹیملی تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں اللہ کے دین کی طرف آ سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور وہ بیسٹ سسٹم آف جسٹس دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، دس از دا بیسٹ، اور فرقان کے طور پہ ایکٹ کر سکیں. سو پھر آئے گا ایکچوئل پیس وچ از اسلام. اسلام یعنی سلامتی اور امن کا دین. سو اکارڈنگ ٹو اسلام سولوشن از neither two state, it's one state.
ٹھیک ہے. نور ون اسٹیٹ آف از، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ون اسٹیٹ سولوشن مینس کہ فلسطین کو پورا ایریا دے دو. آئی ایم سیئنگ کہ all Muslim majority countries should be one state, no countries at all, no borders in between. اینڈ یہ سارا ایریا ایک، جب تک ہم ایک ہو کے نہیں لڑیں گے تب تک ہم نہ فلسطین کو آزاد کرا سکتے ہیں، نہ ہم کشمیر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہم برما کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس حد تک ڈیوائڈڈ ہیں کہ جیسے ہی ہم نے کسی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ان کی توپوں کا رخ ہماری طرف ہوگا، اور پھر وی ول چوز بٹوین مسلم اینڈ پاکستان میں ہم پاکستان کو چوز کریں گے، یا اگر آپ ترکی میں رہتے ہیں تو بٹوین ترکی اینڈ مسلم یو ول چوز ترکستان. ٹھیک ہے، آپ اپنی کنٹری کو چوز کریں گے. ٹھیک ہے. سو دس از دا سولوشن کہ اس وقت آپ پلیز ایجوکیٹ یور سیلف اباؤٹ خلافت اینڈ اٹس اکنامک سسٹم، تاکہ ہم اس کو اسٹیبلش کر سکیں. دا ویز ٹو اسٹیبلش خلافت، دا مین پوائنٹس جو کہ اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے ہیں، وہ سارے ایک سیپریٹ سیشن کے اندر کورڈ ہیں. یو مسٹ نیڈ ٹو واچ اٹ. اینڈ ہماری آرمیز، جو لوگ اسٹیبلشمنٹ ہے اسپیشلی، ان کو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ دے آر دا ونس جو کہ ایکچولی سسٹم کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. سو یہ ہمارا، اور ابھی ہمارا رول یہ ہے، ابھی فی الحال ہمارا رول یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں. وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور سیلف اینڈ کنونس میکسیمم پیپل. پبلک کو پتہ ہو، جن کو نہیں پتہ، اے بی سی بھی نہیں پتہ اسلامک سسٹم کی، ان کو یہ ہم بتائیں. اینڈ دین اگر ابھی فی الحال ہم حماس کی ہیلپ کرنا چاہیں تو وہ ہیلپ اس وقت یہ ہے کہ اٹ از ٹوٹلی بلاکڈ فرام آل دا سائڈس. آپ ان کو کوئی ہیلپ نہیں پہنچا پا رہے ہیں ایکسیپٹ فار فیو ویز جو کہ جن کا بھی ابھی کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر دے آر سیئنگ کہ وی ڈونٹ نیڈ یور منی، وی نیڈ آرمیز. ان کو اس وقت ایئر فورس کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کی آرمی کے پاس ہے. ان کو اس وقت میزائلوں کی ضرورت ہے جو کہ ترکی، قطر اور ان سب، یعنی کہ قطر کی تو اپنی آرمی نہیں، ایم سوری، جو کہ ترکی، انڈونیشیا، ایران، عراق، ان سب کے پاس ہے. ان کو ان آرمیز کی ضرورت ہے، اور یہ آرمیز صرف تبھی ہونے کے لیے یوز ہو سکتی ہیں جب دے آر ون اسٹیٹ. ٹھیک ہے. سو فی الحال کے لیے دس واز فرام مائی سائڈ. I'll hand over mic to Sir Mohsin. Kindly, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی ڈیٹیل میں بات کر دی ہے آپ نے ایک طرح سے. تو ایک سیکنڈ، سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ کیا ہے فلسطین کی ہسٹری سے، پھر ہم نے اسلامک سولوشن پہ آئے ہیں. اسلامک سولوشن کو یا اسلامک سسٹم کو سمجھنا ہے، پہلے میں اس پہ صرف تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، پھر ہم لوگ ایکچوئل جو ہماری نیڈ آف اور ہے سولوشن آف فلسطین، اس پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، پہلے جو آپ نے بات کی نا اسلامک سسٹم کی، اس سے میں آتا ہوں. اگر اسلامک سسٹم سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ویسٹرن سسٹم سمجھنا پڑے گا، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھ لیں. بالکل کاپیڈ ہے، بالکل کاپیڈ. وہ ایک ایک حدیث پہ غیر حدیث کا نام لیے عمل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، پہلے بات اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اسلامک سسٹم کیا ہوتا ہے. اسلامک سسٹم اور اسٹیٹ، جب بھی کوئی اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے اس کا ایک رول آف لا ہوتا ہے. کسی بھی اسٹیٹ کا، کسی بھی گیم کا، کسی بھی ادارے کا ایک رول آف لا ہوتا ہے، اس پہ چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں. پہلے رول بنتے ہیں پھر چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں. اسٹیٹ کا بھی یہی سین ہے. اب میں سب سے پہلے امریکہ کی ایگزامپل رکھوں گا. امریکہ پہ ایک لا ہے. وہ لوگ کچھ بھی کام اس لا کے اگینسٹ نہیں جاتے. مطلب انہوں نے ایک چیز، ایک بیٹھ کے ایک لا بنا لیا، وہ لوگوں نے بنایا. ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا، ان کے پاس لوگوں کا ہے. تو سملیرٹی چیک کیجیے گا. ان کے لا میں یہ ہے کہ جسٹس سسٹم ہوگا. جسٹس سسٹم ناٹ فار اونلی فار دیم، بلکہ دنیا میں کہیں بھی ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق اگر کہیں بھی اپیرنٹلی ظلم ہو رہا ہوگا تو بھائی امریکہ کی فوجیں وہاں پہ جائیں گی. بیہائنڈ دا سین ان کے انٹرسٹ ہوں گے، لیکن اپیرنٹلی وہ دکھاتے ہیں جہاں دنیا میں ظلم ہو رہا ہو وہاں پہ ہم یہ یاد رکھنا، یہ سسٹم اسلام کا تھا کہ اسلامک سسٹم کی اسلامک فوج کی ذمہ داری تھی جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو وہاں جانا. یہ ہے وہ سسٹم فالو کر رہے. میں اور بھی سسٹم سے بات کروں، سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ اسلامک سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلامک سسٹم ہے کیا؟ جب آپ نے بات کی نا چور کی ہاتھ کاٹنے پہ، خدا را یہ ایگزامپل نہ دیں. اس سے پیاری خوبصورت ایگزامپل ہے. ہمارا دین کا مطلب اسلام کا مطلب ہے پیس. میں ایکسپلین کرتا ہوں.
جب بھی کانفلکٹ، جب بھی کوئی بھی مسئلہ ایسا پیش آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو بندہ قابل ٹرسٹ ہو، جو بندہ امن پسند ہو، جو کہ اس سولوشن کو سالو کرنے کی طرف جائے. تو ہمیں بھی اسلام کی وہ والی ایگزامپلز لینی چاہیے جو کہ سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سزائیں تو بعد میں آئیں گی، پہلے تو رولز آئیں گے نا، جو رولز کو ہم بریک کریں گے اس پہ آئے گی سزا. میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں خود دیکھ رہا تھا کہ زکوٰۃ سسٹم کی ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں، ہم سول رائٹس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ اسلام کے سسٹم ہونے کے باوجود کیسے جوش کے ساتھ کانٹریکٹ تھے، کرسچن کے ساتھ کانٹریکٹ تھے، مشرکین تھے، مشرکین سے جنگ ہوتی تھی تو کیا عمل ہوتا تھا، جنگ کے رولز کیا تھے. سب سے ایک طرف سب سے ضروری بات ہیلپنگ ادر. اسلامک سسٹم پہ یہ فرض تھا دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی ظلم ہو رہا، ناٹ اونلی فار مسلمز، جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہوگا اسلامی فوج وہاں جائے گی. وہاں جا کے ہم ایسے ہی دوسرے علاقوں پہ اسلامی فوج نہیں جاتی، جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں جاتی ہے. اور یہ بات ہم اگر آج بھی فٹ کر لینا، اگر کوئی نیوزی لینڈ کی کوئی بھی کنٹری ہے، کوئی بھی اگر یہ بات کر لینا کہ ناٹ اونلی کشمیر یا فلسطین یا کوئی بھی ایسا ملک جس پہ ظلم ہو رہا ہو نا، تو وہ یہ بات کرے کہ ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. اپیرنٹلی نہ بھی ساتھ ہوئے سارے، تو دل ان کے ساتھ ہوگا، یار یہ بندے صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بنایا ہوا قانون ہماری نیچر کے ساتھ کتنا کمپیٹیبل ہے. ہم اس کی ایگزامپل دینی. اسلام تو یہ ہے، اسلام کا سسٹم، جب ہم نے اسلام کا سسٹم رائج کرنا تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا کہ بھائی ہم آپ کو ہاتھ کاٹنے وہ چیزیں ہیں وہ نہیں ہے. اس سے پہلے تو ہم آپ کی جان بچائیں گے، آپ کو امن دیں گے، آپ کو پیس دیں گے. پھر آپ نے جو حدیث مینشن کی نا، اس سے پہلے میں سوچتا ہوتا تھا شاید جب اسلامک سسٹم آتا ہوگا تو کوئی بھی غیر مسلم اب ہماری کنٹری میں رہے گا تو وہ اپنے رول کے مطابق ان پہ ریلیجن فالو ہوگا، ان کے ریلیجن کے مطابق ان پہ رول فالو ہوں گے. تو یہ حدیث کا پھر میں نے نا میں ڈائریکٹلی یہ گیا کہ امریکہ یا یورپ میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان پہ کون سا سسٹم اپلائی ہو رہا ہے. دیکھیں نا، اگر میں امریکہ کا ویزا لے کے امریکہ جاتا ہوں تو میرے پہ میں مطلب مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مذہبی آزادی ہے، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، جو مرضی کریں، لیکن آپ اپنا سسٹم اپنے رولز کے مطابق فیصلے نہیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کروا سکتے. آپ کے فیصلے آپ پہ جو امپلیمنٹ ہوں گے، یہ سوشل رائٹس ہوں گے، سول رائٹس جو ہوں گے، جن کی آپ وائلیشن کریں گے یا ہوں گے، وہ آپ کے ہمارے سسٹم کے مطابق ہوں گے. اب سملرٹی دیکھیں، ہماری حدیث یہ ہے اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کہاں ہیں. اور ہمارے ملک میں جی شراب حرام حلال کی ہوئی ہے کرسچن کے لیے. دیکھیں نا، مطلب ہم اپنے دین کو ہی نہیں فالو کر رہے. اوکے، یہاں میں ہمارا مین ٹارگیٹ وہی سولوشن تھا فلسطین پہ. فلسطین کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو فلسطین ہے وہ دنیا میں ایز اے کنٹری ریکگنائز ہی نہیں ہے. اگین بات آئے گی سسٹم بھی. جو یورپ ہے، جو ویسٹرن ورلڈ ہے، انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے لٹرلی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی علاقہ جب تک ایز اے کنٹری ریکگنائز نہیں ہوگا، ہم ان پہ جو ظلم، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ ان پہ نہیں عمل درآمد ہو سکتا جب تک کہ وہ کوئی کنٹری اپنے آپ کو ظاہر نہ کر دیں. ظاہر سی بات ہے، فالٹ تو اسلامک ورلڈ کا ہے نا، جنہوں نے ایفرٹ ہی نہیں کی کہ ان کو ایز اے دنیا میں فلسطین کو ان کے قانون کے مطابق ہی صحیح کہ وہ لوگ کو کم از کم کنٹری ہی اسٹیبلش کر دیں. وہ الگ بات ہے ہم کتنا دبے ہوئے ہیں یا ہم کس چیز کے لالچ میں دبے رہے ہیں، یا ہم ان کے ایجنڈا میں آ کے کنٹری سسٹم میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں اور ہم ان سے لے کے کھا رہے ہیں. اور پھر بھی ہم اگر فلسطین کی بات کریں، لیکن آج تک ہم ظاہر سی بات ہم ان کے سسٹم کو مانتے ہیں، ان کے سسٹم میں ہی ہم فلسطین کو ایز اے کنٹری ریکگنائز نہیں کر پائے آج تک. 70 ایئر سے زیادہ ٹائم ہو گیا. ہم اس کو مطلب سولوشن، میں جب اس کو پڑھ رہا تھا نا، مجھے لٹرلی ان کے پاس رولز ہیں، چاہے ان کے اپنے رولز ہیں، ان کے پاس رولز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹری ایز اے ریکگنائز کرو. ہم ہیومن رائٹس وائلیشن کے ہم لوگ رولز لگاتے ہیں، یو این کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. اب میں اس ساری چیزیں آپ کو سسٹم سمجھانے کے بعد میں آپ کو آتا ہوں جو فلسطین کا ایشو ہے اس کی سولوشن کی طرف آنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے، میں مانتا ہوں، ہم کچھ نہیں کاروبار میں مانتا ہوں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم نہیں ہو رہا. یار میں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے
مجھے سولوشن پہ بات کرنی ہے. اب مجھے اور چیزوں پہ مطلب چاہے کسی کے پاس جنگ کا سولوشن ہے, چاہے کسی کے پاس اور کا سولوشن ہے, ہمیں ایک دفعہ سولوشن کی لائن بنا لینی چاہیے. ہمیں اپنی عوام کو کم از کم سولوشن پہ لانا چاہیے. انٹلیکچولی تھوڑا سا نا اوپن کرنا چاہیے, بات کریں. کوئی ٹھیک ہے اپلائی کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے, کم از کم بات تو کریں. صرف نعرے لگانے سے یا دکھی ہونے سے یا ان کو پیسے دینے سے, ان کو زکات دینے سے سولوشن نہیں حل ہونے, یہ حل نہیں ہونے. اتنے بھی گئے گزرے وہ, اتنے بھی وہ کیا ان کو بتا کہ وہ اتنے ہو گئے ہیں کہ ہماری زکات بھی وہ چل رہے ہیں. مطلب ہم اتنے مسلمان ہو گئے ان کو زکات دے رہے ہیں. شیم آن اس, ہم کیسے لوگ ہیں. سولوشن پہ بات کرتے ہیں. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان سے باقی کنٹری کو چھوڑو, مجھے کسی ایگزامپل نہیں. پاکستان میں سے کسی بھی اسٹیٹ جو ہمارے پاس جو ہولڈرز ہیں, ہمارے اسٹیٹ ہولڈرز ہیں, کسی نے بھی فلسطین کے ایشو پہ بات ہی نہیں کی. یار آپ اتنا ہی کہہ دیتے ٹھیک ہے ان پہ ظلم ہو رہا ہے, یا اتنا ہی کہہ دیتے یار کانفلکٹ کو حل کرو, یا دونوں طرفوں کی بات کرتے. ایک طرفہ دونوں طرفہ بات بھی نہیں کی, ایک طرفہ بات کرنی چاہیے, دونوں طرفہ بات بھی نہیں کی کسی نے بھی. اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنا نیچے لگے ہوئے ہیں. میں اس میں مطلب میں سوچتا تھا کہ کنٹری بنی ہوئی ہے, سب سے پہلے ہمیں پرائیورٹی سیٹ کر لینی چاہیے سب سے پہلے, کہ ہم نے اس سولوشن کو حل کرنا ہے. جہاں بات کرنی ہے فلسطین کے ایشو کے سولوشن پہ بات کرنی ہے ایز اے نیشنل لیول. میں اپنے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی بات کروں, کیونکہ ایک ورلڈ کا سسٹم چل رہا ہے نا, پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو وہاں جائیں گے. ہم اسلامی سسٹم کو اب لائیں گے تب بات ہوگی. سب سے پہلے ان کو اپنے ملک میں ایک گرینڈ میٹنگ رکھنی چاہیے. اس سے پہلے ان کو گرینڈ میٹنگ سے بعد سینٹ کا اجلاس رکھیں, قومی اسمبلی کا اجلاس رکھیں, صوبائی اسمبلی کا اجلاس رکھیں. بات تو کریں یار, تم لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہو. ٹھیک ہے تم لوگ نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول بات نہیں کر رہے ہو, مانتے ہیں ہم لوگ, آپ لوگوں کے مفادات ہیں. اب پبلک کو ایجوکیٹ کرو یار, آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں, آپ پہ سینکشن لگ سکتی ہیں, ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے. اور اس دوران اب پبلک اپنے اوپر کیا کیا چیزیں کر رہی ہے کہ یار ہم میکڈونلڈ کو بین کر دیں, ہم ان کی پروڈکٹس کو بین کر دیں. نا عوام میں ہے, عوام کو اگر اس کو اپنے کمفرٹ میں لے گی تو عوام بے شک ان کے ساتھ ہی ہوگی. اب وہ والا جب میکڈونلڈ والی میں بات کر دی, اب دیکھیں اپیرنٹلی تو واقعی ہمیں ان کی پروڈکٹس نہیں یوز کرنی چاہیے, چاہے ان پہ ظلم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, ہمیں نہیں یوز کرنی. ہمیں فرسٹ پرائرٹی میں اپنی ہی چیزیں پروڈیوس کرنی ہے. یہ بھی ہماری پرائرٹی نہیں ہے یار, ہم 70 سالوں میں اپنی یہ پرائرٹی سیٹ نہیں کر پائے کہ ہم نے اپنی کنٹری کو, اپنے ملک کے لوگوں کو ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا. ایک تو ہم نے ان کو اپنی عوام کو ٹوٹلی ان پہ ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, اور ان کے روزگار ان کے ساتھ جوڑ دیے ہیں. تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے, مطلب عوام اگر میکڈونلڈ چھوڑے گی. وہ میکڈونلڈ والوں نے آنسر کیا ہے کہ پاکستانی یا لوکل لیول پہ اس طرح کوئی چیز نہیں ہوئی, لیکن عوام کے روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے نا, ہر بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے. اس پہ سوچنا چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے, عوام کو بتانا چاہیے کہ اب ہم خود سے جنریٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کا وہاں سے, دین ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے, ان کے اگینسٹ جائیں گے. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو اکانومی جس ملک کی اسٹرانگ ہوگی, یہ اکانومی کی دوڑ ہے, ماننا پڑے گا, جو یہ اکانومی کی دوڑ ہے, جو اس میں آگے ہوگا دنیا اس کی بات سنے گی, دنیا اس کا رول مانے گی, اکانومی کیسے سیٹ ہوگی. ہمارے یہاں سود کا سسٹم رائج ہوا ہے, ہم اپنے ملک میں سود کا سسٹم ختم نہیں کر پائے. ہم کیا مطلب کس چیز پہ بات کروں میں, اپنے ملک سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے, اور ہم کشمیر پہ یا پھر فلسطین پہ بات کریں, اچھے بھی نہیں لگتے. مطلب کرنی ہے, ہم نے کرنی ہے, چاہے جو ہم نے تو کرنی ہے نا. ہمارے لیڈر جتنے بھی برے ہیں, اندر وہی میں نے اسٹارٹنگ میں کہا, ہمیں گرینڈ میٹنگ رکھنی چاہیے تھی, ہمیں سب سے پہلے پرائیورٹی سیٹ کرنی چاہیے تھی. اس کے ساتھ ساتھ اب تو میں سوچتا ہوں یار, وہ قرآن مجید کی آیت فٹ ہو رہی ہے کہ جہاں مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے وہاں جنگ کے لیے نکلو. میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں فی الحال, میں اس سے تھوڑا سا سینیریو ہٹ کے بات کرنا جانے لگا ہوں, کیونکہ مجھے سمجھ نظر آیا, جو میں نے تھوڑا سا لوگوں کو سنا ہے, انٹلیکچوئل لوگوں کو, کہ اسرائیل نے آپ کو پتا ہے, اسرائیل نے فلسطین کی جگہ خریدی ہے. فلسطین کے جو لیڈران تھے, انہوں نے جگہ جو ان کے وہاں پہ جو انہوں نے بیچی ہے جگہ, اور آہستہ آہستہ ہوا کیا ہے, جو ان کے جو اسرائیل کے جو فرینڈس تھے, یو ایس تھا موسٹلی, اس کے بعد یورپ نے اب تو بلین ڈالر کی ٹریڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ. اتنا پیسہ ان کے پاس ہے, آئرن ڈوم ان کے پاس ہے. میں دیکھ رہا تھا, اتنی اونچی دیوار 20-25 فٹ 30 فٹ کی دیوار بنائی ہوئی ہے, پورے فلسطین میں لگی ہوئی ہے. فری میں لگتی ہے, پیسہ نہیں لگتا, اس کہاں سے پیسہ آتا ہے ان کے پاس. اسرائیل کے پاس ایسا کون سا وہ ریونیو جنریٹ, کس چیز کا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے اسرائیل, کون خرید رہا ہے اس سے.
یہ سوچنا پڑے گا. ان کے پاس پیسہ ہے. آپ کو پتہ ہے غزہ میں اس حملے سے پہلے کی بات تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا آپ کو. ابھی تھوڑے سے غزہ کو بات ہوتی ہے کہ اسرائیل بجلی پانی گیس ہر چیز بند کر دیتا ہے غزہ کے لیے. آپ کو یہ عقل کیسے آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ اسرائیل ان کو چیزیں دے رہا ہے فلسطینیوں کو. فرانس کہہ رہا ہے ہم نے, یورپ کہہ رہا ہے, انگلینڈ کہہ رہا ہے ہم نے فنڈنگ بند کر دینی ہے غزہ والوں کی. وہ یہ نہیں کہہ رہا حماس والوں کو, کہہ رہے غزہ والوں کی. غزہ کو تو وہ لوگ فنڈ کر رہے ہیں. آپ لوگ مسلمان باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ فلسطین میں یہ کر دیں گے, فلسطین میں وہ کر دیں گے. سو رہے ہو, لٹرلی سو رہے ہو. ہم لوگ تم لوگ ہماری عوام کو وہی والی بات میں انجینئر محمد علی مرزا کو مجھے جب میں نے پہلی بار سنی کہ 1925 میں صحیح بخاری کا ترجمہ ہو رہا ہے. ہمارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. ہمارے لوگوں نے سلوشن میں بات کرنی, ہمارے لوگوں نے بس سے جذباتی مسلمان بنے ہوئے ہیں. لٹرلی یہ اتنا ایزیلی مسئلہ یہ حل ہو جانا تھا مسئلہ. اور کیا کہوں میں اس پہ, بس سولوشن پہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پرائورٹی سیٹ کر لی ہے فلسطین کے ایشو کو سالو کرنے کی, تو ہمیں اسرائیل کی چیزیں چاہے وہ ایک اینٹ ہی کیوں نہیں, چاہے وہ ایک پتھر ہی کیوں نہیں, وہ لاکھوں میں خریدنا پڑے گا. یار یہی تو ڈفرینس ہے, یہی تو یہودیوں میں مسلمانوں میں. یہودی جو ہے نا وہ بہت کنجوس لوگ ہیں. وہ کبھی نہیں انویسٹ کریں گے اپنے لوگوں پہ جب ان کو مشکل آئے گی. تو مسلمان ہے وہ پیسے دینے پہ یقین رکھتا ہے. ابھی جو آپ نے بات کی کہ مسلمان اپنے لمیٹائز ہوتا ہے اپنے اس میں خرچوں میں. وہ تو ریسورسز اس کے لیے تو بہت سارے ہیں. تو اللہ کا خزانے اس طرح خزانے کھولتا ہے. تو ہم نے چاہے ان کی اینٹ بھی کیوں نہیں ہے وہ ہم نے خریدی. ہم نے مطلب میں لانگ ٹرم سولوشن دے رہا ہوں, جنگ پہ میں نے کہا بھی بات نہیں کر رہا. ہم ان کی ہمیں ان کے ساتھ $1 بلین ٹریڈ کرنی پڑے گی. ہم نے ان کو پرائورٹیز دینی, چاہے ہمیں نقصان ہو جائے. ہم نے ان کو اسٹرانگ کرنا, ہم نے ان کو فنڈنگ کرنی ہے. فنڈنگ سے مراد یہ نہیں کہ ان کو زکوٰۃ و خیرات دینی ہے. ہم نے ان کی چیزیں خریدنی ہے. ان کو وہاں ان کی انویسٹمنٹ انویسٹ کریں گے. وہ خود اسٹرانگ ہوں گے. وہ اسرائیل کی جگہ خریدیں گے. یہ بھی ایک سولوشن ہے, سوچنا چاہیے اس پہ بھی. صرف جذباتی ہو کے نہیں سوچنا چاہیے. جذباتی سولوشن ہے تو کریں, یہ سولوشن نہیں ہو رہا تو یہ کر کے دیکھیں, کر کے تو دیکھیں بھائی. باقی ساحل ادیم کا میں ریفرنس دوں گا. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کم از کم بھائی ایک بڑی جینوئن بات ہے. میرے سے کوئی کہے نا کہ کیا تم نے دیکھا ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ, میں کہوں گا لٹرلی نہیں دیکھا ہوا, لیکن میں نے ویڈیوز تو دیکھی ہوئی ہیں. میرے سے نہیں دیکھا جاتا یہ, یقین مانو تو یہی کرتا کہ بندہ اٹھ کے جائے. بٹ اسٹیٹ آتی ہے, علماء آتے ہیں, ہم اپنے لیے بہت ساری چیزیں گھڑ لیتے ہیں, بڑی ریزرویشن گھڑ لیتے ہیں. وہ ایک الگ سینیریو کہ جو ہمارے لیڈرانز ہیں یا ایک دفعہ لوگوں کو بھی صرف اسرائیل جا کے فلسطین جا کے 2 نفل نماز پڑھنے کی اجازت دے دی. ہم کہیں گے ہم پیس کے لیے آئے, ہم سے نماز پڑھنے آئے, بس ٹوٹلی انف, اس سے زیادہ چاہیے ہی نہیں ہے. میں اس کی سائیکالوجی یہی ہے کہ جب وہ خود دیکھیں گے اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہوا, وہ تو ساری زندگی وہ کہیں گے بھائی ہمیں یا تو مار دو یا تو ان لوگوں کو بچاؤ. یہاں تو ہم اپنی ظاہر سی بات ہے جب ہمیں فیل اس وجہ سے نہیں ہو رہا نا, ہم دیکھا نہیں ہوا. تو یہ کچھ سولوشن تھے جو میری نظر میں. اور بات یہ ہے کہ ہاں میں حماس کے سینیریو اس پہ بھی میں ڈسکشن کر رہا تھا. میں ایکچولی ہمیشہ ہی میں تھوڑا سا دونوں طرف کی بات کر دیتا ہوں تاکہ جو سولوشن ہوتا ہے اس کو لوگ نکال لیں. جیسے حماس کی بات ہوئی تھی, ڈائریکٹلی یہ بات کرتے ہیں کہ جب میں بیٹھا ہوں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ اگر میں ویسٹرن نیریٹو لوں گے ان کو فرسٹ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی تو سوچیں, میں یہاں تو بیٹھا ہوں بڑا آرام سے یہ بات کر دوں گا. جن کے بچے لٹرلی میں نے 2 مہینے پہلے ٹویٹر کھولی تھی, تل ابیب میں 30 فلسطینی مار دیے, نیکسٹ ڈے پھر 20. اور جب یہ سینیریو ہوا تو میں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ حماس نے غلط کیا, کیونکہ آپ دیکھو نا, اگر میرا کوئی اپنا بندہ مرتا نا, میرا تو دل کرتا میں چاہے اس کا خاندان مار دوں, چاہے مجھے وہ مار دے, میرے تو کچھ بچا ہی نا پیچھے. میں نے تو پھر وہ کتنے کشتیاں جلا دی ہوئی ہیں, میرے پیچھے رونے والا بھی نہیں ہوگا. سیم سینیریو. اچھا ایک میں نے لاسٹ بات آپ نے یہاں یہ کرنی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے پاس آرمی ہے, پاکستان کے پاس ایئر فورس ہے, ترکی کے پاس سم تھنگ. مجھے یہ بتائیے کہ کیا فلسطینی واقعی چاہتے ہیں, غزہ والیوں کی بات کر رہا ہوں, کہ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان آ کے اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کمبیٹ کرے, ڈائریکٹلی 1-to-1 فائٹ کرے. اور دوسری بات یہ کہ کیا اس میں غزہ کے لوگوں کا اپنا نقصان نہیں ہوگا. مطلب دیکھو نا, فلسطین تو نہیں چھوڑے گا نا, فلسطین تو عام لوگ بھی مارے گا اس میں.
تو اور کیا بات صرف پاکستان کے ایئر فورس جانے کی نہیں ہے, پھر تو ہمیں کولیکٹیولی جانا پڑے گا. یہ بڑا بڑا ایک سینسٹیو بات ہے, بڑی ہیوی بات ہے. لوگوں کی جانیں اتنی سستی لی ہوئی نا, اتنی سستی مسلمانوں نے لی ہوئی ہیں, بس چھوڑ ہی دو. ان کے ایک بندہ مرتا تھا, وہ یہاں فلسطینی 300 400 بندے مار دیتے تھے, اور ہم میں پڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی جب یہ والی باتیں کریں تو ہم یہ سوچیں گے غزہ والوں کی اسپیسیفکلی کہ سفر تو وہ کریں گے نا, مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا ہوگا. بات تو یہ ہے. تو اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ اگر پاکستانی اگر صرف فورس یا جاتی ہے اگر تو کیا امپیکٹ پڑے گا غزہ پہ. کیا کوئی اسکیپ پلان ہے ان کے پاس؟ کیا جو واٹر ٹیریٹری ہے یا مصر کے ساتھ کوئی بات ہوئی بھی ہے کہ آپ ایریا خالی کر دیں, یا پھر کوئی کسی طرح کی پروٹیکشن؟ اگر غزہ والی اس بات پہ مان جائیں کہ ٹھیک ہے ہماری جان چلی جائے, پھر محسن کے بیٹھنے کا یہاں دکھ نہیں بنتا. پھر اونلی ایئر فورس جانے کا بھی کوئی دکھ نہیں بنتا. پھر 6 لاکھ فوج کے جو ہے نا پھر پوری جانی چاہیے, بلکہ پھر 20 کروڑ عوام پوری جانی چاہیے. اس طرح تو مسئلہ حل ہونے ہی نہیں ہے نا. اور باقی باتیں بہت لمبی سٹارٹ ہو جائیں گی کہ جب جنگ ہوگی تب مسلم لا اپلائی ہوں گے, اور تب پھر مسلمانوں کا وہ جو ہے نا, مسلمانوں نے اپنے جو ہمارے جو نبی اسلام میں جو ہمیں وار کے رولز بتائے نا, وہ ہم نے اسپیسیفکلی انہیں زیر اثر رکھنے ہیں. ابھی تو حماس اس لیے نہیں اپلائی کرے, تو حماس کا تو کوئی مطلب وہ تو ریونج میں ایک اٹیک ہے نا, وہ ایک وار ٹائپ نہیں, وار تو اس ٹائپ نے قرار دیا نا کہ ہاں ہلکی سی کو خروچ آئی, انہوں نے وار قرار دے دی. اور یہاں پہ آپ اسرائیل یو ایس کا نیریٹو دیکھیں, میں خود چاہ رہا تھا یہاں پر ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کتنے وہ مطلب دوگلے ہیں کہ ایک طرف وہ یوکرائن کا ساتھ دے رہے ہیں, اسرائیل اس کے رشیا کے اس میں ٹگ میں آ کے, اور ادھر آ کے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اسرائیل بالکل ان کو ٹھنڈے پر رکھ رہا ہے, مطلب وہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ لوگ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی کیا آپس میں کیا چیز ہے. یا ویسے وہ یہ والا یہاں پہ کانسپریسی ریزن دیکھنی چاہیے کہ شاید امریکہ چاہ رہا ہے کہ کیونکہ 60% جو ہے ٹریڈ وہ امریکہ کی اس سے ہو رہی ہے, ویپن سے. یہ چیزیں ریئل ٹائم چیزیں ہیں, عوام کو جو لیمناٹی ان چیزوں کی باتیں باہر ہو گئی ہیں, اور یہ ریئل ٹائم چیزیں ہیں. امریکہ کی 60% اور یہ اس پہ چل رہی ہے. خیر میں ایک طرح سے اتنا ہی ہے. میں مائک آپ کو اقراہیم کو اوور کروں گا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم. I want to re-discuss some of the things which you discussed. تو سب سے پہلے تو ایک پوائنٹ جو ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ کنٹری جو ہے, جو کنٹری کا رول ہے یونائٹیڈ نیشنز کا یا یورپین یونین کا, اسرائیل کا, تو اس پہ جتنا میں بھی کسی ٹائم پہ یہ سوچتی تھی کہ ان کے اپنے رولز ہیں, وہ اپنے رولز کے ساتھ چلتے ہیں. بٹ پچھلے 8 دنوں میں جتنا میں نے آبزرو کیا ہے, دے ہیو نو رولس. ان کا رول صرف ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے, ٹھیک ہے. وہ بس ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, اس کے علاوہ ان کے کوئی رولس نہیں ہیں. کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, کوئی وار رائٹس نہیں ہے, کوئی سویلین رائٹس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایون ان دی اسٹیٹس آف کینیڈا, جرمنی, فرانس, امریکہ, کسی بھی اسٹیٹ میں کوئی رول اس وقت اپلائی نہیں ہو رہا ہے. جو ان کے خلاف بول رہا ہے, ہی از اے ٹیررسٹ, ٹھیک ہے. جو ان کے ظلم کے خلاف بولے گا, ہی از اے ٹیررسٹ, ہی ہیز ٹو سفر or she has to suffer. They don't even notice who that person is, what is the age of that person, اس کی عمر کیا ہے, شکل کیا ہے, قومیت کیا ہے, مذہب کیا ہے, ہمارے اپنے لوگوں میں سے نہیں ہے. ان کا بس یہ رول ہے کہ ہم نے ظلم کرنا ہے اور اکٹھے ہو کے کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر ہم اس چیز کی بات کریں کہ ان کا رول یہ ہے کہ اگر کنٹری ہماری ایک کسی بھی جو ایریا ہے, جو پاپولیشن ہے اس کی اگر کوئی کنٹری ہوگی تو پھر ہیومن رائٹ وائلیشن وہاں پہ ہوگی تو پھر اس کو وہ کنٹرول کریں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. انڈیا ایک پراپر کنٹری ہے. وہ اس کا جواز دیتے ہیں. لیٹ وہ می اتنے کمپلیٹ چلاک اٹ, لوگ پھر ہیں, میں وہ آپ اس کو کا چانس جواز دوں گی دیتے کہ ہیں. آپ اس میں جو ہے نا وہ ایڈ کریں. لیٹ می کمپلیٹ اٹ, پھر آپ اس میں ایڈ کر دیجیے گا. سو انڈیا ایک پراپر کنٹری ہے, بٹ وہاں پہ جتنی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوتی ہیں, وی آل نو, نو ون اسپیکس اباؤٹ اٹ. یونائٹیڈ نیشنز کے اپنے کیمپ تھے غزہ میں جو کہ ڈسٹرائے کیے اسرائیل نے, بٹ دے ہیو نو رائٹس فار اٹ. لٹرلی دے ہیو نو رائٹس فار اٹ. سو نیکسٹ اگر بات کرتے ہیں
کہ بین کرنے کی، جیسے یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ اگر میکڈونلڈ کو عوام خود سے کہہ رہی ہے کہ ہم اس چیز کو بین کر دیں، اس چیز کو بین کر دیں، تو اس چیز کے بارے میں پبلک میں بھی دو اوپینین ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکیلے کے بین کرنے سے کیا ہوگا، سارا ملک تو کھا رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میکڈونلڈ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ان کا تو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو پہلی بات تو یہ کہ جو پہلی چیز ہے اس میں یہ کہ سارے لوگ کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا، ہمارے اکیلے کرنے سے کیا ہو رہا ہے. سو اگر ہر بندہ انڈیویجول لیول پہ کوشش کرے گا تو ہی وہ ایک کمپلیٹ کہہ لیں کہ ایفرٹ بن کے سامنے آئے گی. ادروائز ایسے تو ہر بندہ یہی سوچ کے بیٹھا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی ڈھنڈورا پیٹ لیں یہ کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی نہیں ہے تو اپنا نام چینج کرو، ان کے ساتھ کمپلیٹلی اپنے جو بھی ریلیشنز ہیں ان کو کٹ آف کرو، اپنا جتنے بھی پرسنٹ ان کو بھیجتے ہو بھیجنا بند کرو، پروفز دو ہمیں، ہم مان لیتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. سو دس از دی تھنگ کہ بیننگ کا بہت زیادہ افیکٹ ہے. جیسے سب سے زیادہ جو میکڈونلڈ کی فرنچائزز ہیں وہ سعودیہ اور ملیشیا میں ہیں، راؤنڈ اباؤٹ 386 شاید، اف آئی ایم ناٹ رانگ ان دی فگرس، کیونکہ میں نے بھی ریسنٹلی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. سعودیہ میں 386 ہیں اور قریب قریب اتنی ہی ملیشیا میں ہیں. سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو ان کی فرنچائزز ہیں وہ انہی دو کنٹریز میں ہیں. سو جب بین ہونا سٹارٹ ہوا تو مے بی سب لوگ اس چیز کو جانتے بھی ہوں کہ پھر ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئیں، پبلک اسٹیٹمنٹس. آل دو پاکستان میں بھی بین ایز سچ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. بٹ جن کنٹریز میں کمپلیٹ بین ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے نہ صرف اسٹیٹمنٹ دی ہے بلکہ غزہ کے لیے ایڈ بھی دی ہے. سو دس از دی تھنگ کہ یہ چیزیں امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ اکانومی ڈسٹرائے کریں گے ان کی اس طریقے سے، ایک طریقے سے ان کی اکانومی ڈسٹرائے ہو رہی ہے، ان کو جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ بند ہو رہا ہے. جب ریونیو جنریٹ ہونا بند ہوگا نا تو ان کو جو ایک دھچکا لگے گا نا وہ ان کے قدم پیچھے لے آئے گا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ میکڈونلڈ. ہماری جو کہہ لیں کہ 70% جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں نا پروڈکٹس، چاہے وہ ہماری لانڈری میں یوز ہو رہی ہیں، چاہے وہ ہماری باتنگ میں یوز ہو رہی ہیں، چاہے ہماری ایٹنگ میں یوز ہو رہی ہیں، پیکٹ فوڈ ہے یا وہ ہمارے پاس فاسٹ فوڈ ہے یا ہمارے پاس کولڈ ڈرنکس ہیں، بیوریجز ہیں، ہر چیز جو ہے وہ 70% انہی کی پروڈکٹس ہیں. الیکٹرانکس بھی 70% انہی کی پروڈکٹس ہیں. ہر گھر میں ایچ پی کا لیپ ٹاپ پڑا ہوگا، ہنڈائی کی گاڑی تقریباً جتنے بھی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں ان میں سے 50% کے پاس ہوگی. سو دی تھنگ از دیٹ ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ آلٹرنیٹیوس نہیں ہیں، ہمارے پاس آلٹرنیٹیوس ہیں، ہر چیز کے آلٹرنیٹیوس ہیں. بٹ بات یہ ہے نا کہ وہ جو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے نا کول بننے کے چکر میں عوام کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے فون تو ایپل کا ہی لینا ہے. اب چاہے ایپل سے زیادہ ویوو اچھا ہو لیکن وہ جو ہے ایپل آئی فون کا ایک چسکا ہے عوام کو. جن کے پاس نہیں ہے وہ تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور جن کے پاس ہے وہ اس کی شو آف میں ہی باقی دنیا ساری بھاڑ میں جائے، بس اس کو شو آف کرنا ہے. سو رہی بات پاکستان آرمی کی، تو ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی ساحل ادیم کی کچھ کوٹیشنز تھیں جو اسی سچویشن سے ریلیٹڈ تھیں غزہ کی، جن میں ایک یہ تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ بلٹس چلانی نہیں ہے، صرف دکھانی ہے. اور ان کی یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے یہ مجھے کل رات ہی ریئلائز ہوا. میں ٹویٹر پہ جب اپڈیٹس دیکھ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ جو حماس ہے اس نے اپنی ایک ویڈیو لانچ کی جس میں وہ اپنے راکٹس جس طریقے سے بناتے ہیں، راکٹس یا میزائلز وٹ ایور دے آر، کہ جس طریقے سے وہ بناتے ہیں اور پھر جس طریقے سے وہ ان کو یوز کرتے ہیں، کیا ان کی ایفیشنسی ہے، اس طریقے کی ویڈیو انہوں نے ریلیز کی. تو آئی واز اپیرنٹلی شاکڈ کہ وائی دے آر شوئنگ دیئر اینیمیز کہ ان کے پاس کس ٹائپ کے جو ہیں وہ ویپنز ہیں. بٹ دین میرے سامنے سے گزری اسرائیل کے صدر کی اسٹیٹمنٹ کہ ہم جو ہے نا وہ زمینی حملہ کرنے والے ہیں غزہ پہ. اور پھر تھوڑی دیر بعد مطلب جس میں اپیرنٹلی انہوں نے زمینی حملہ کی بات نہیں کی تھی بٹ ریڈی فار نیو اٹیک سم تھنگ لائک دیٹ، اس طریقے کی اسٹیٹمنٹ تھی ان کی، اور جس میں اس نے کہا تھا کہ میں فرنٹ لائن پہ میں خود ہوں گا اپنی آرمی کے ساتھ. سو ایوری ون از اسیومنگ کہ دے آر ریڈی فار گراؤنڈ اٹیک، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹینکس بھی الائن کیے ہوئے تھے غزہ کے بارڈر کے ساتھ.
سو جب یہ ویڈیو آئی تو اس کی تھوڑی دیر بعد اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی، اور وہ یہ ہو گئی کہ میڈیا وار پہ چونکہ ان کو ایک بہت کہہ لیں کہ بیکلیش آ رہا ہے، بہت پیچھے جا رہے ہیں وہ لوگ، آہستہ آہستہ اس چیز پہ بلیو کر رہے ہیں کہ غزنز آر رائٹ، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل وکٹم نہیں ہے، وکٹم غزنز ہے. سو اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی، اور یہ ہو گئی کہ ہم میڈیا پہ جو ہے نا وہ وار میں وہ خود آ رہا ہے، اسرائیل کا صدر فرنٹ لائن پہ ہوگا. سو دس از دی تھنگ کہ پاکستان کو وہاں پہ لے جا کے جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. آپ لوگ اس چیز کو میری بے شک نوٹ کر لیں ٹائم کے ساتھ کہ یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی. سارے مسلم کنٹریز کو جسٹ اپنے اپنے ویپنز اپنے اپنے بارڈرز پہ لا کے ایک ویڈیو شیئر کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ لوگ دیکھیے گا کہ اسرائیل کیسے دم دبا کے بھاگتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے بات ہو رہی تھی اس کی حماس کی، کہ حماس نے پہلے اٹیک کیوں کیا. وہاں سے تھوڑا سا میں نے مس بھی کر دیا پوائنٹ. سو مے بی آئی ہیو پرسیوڈ اٹ رانگ، بٹ جتنا میں نے سنا اس کو میں کہہ دیتی ہوں کہ حماس نے پہلے وار سٹارٹ نہیں کی تھی. ایکچولی اس سے ویری نیکسٹ ڈے اسرائیل از گوئنگ ٹو اٹیک دیم، تو انہوں نے اس چیز سے پہلے کہ وہ اٹیک کرتے، حماس نے اٹیک کر دیا. اور اپیرنٹلی ایوری ون از سیئنگ دیٹ، بلکہ پرو اسرائیلیز آر سیئنگ دیٹ کہ حماس اٹیک نہ کرتا، حماس نے اٹیک کیا اس لیے غزہ پہ ہو رہا ہے ظلم. سو حماس اٹیک نہ کرتا یہ ہمارے لیے کہنا آسان ہے، بٹ جو لوگ 75 سال سے ان کا ظلم سہ رہے ہیں، انہوں نے وہ رزسٹ بھی نہ کریں، وہ کچھ بھی نہ کہیں، اپنے بچے مرنے دیں. سو آئی ایم واچنگ ایوری minimum update. I'm getting it via the influencers or reporters that are reporting directly from Gaza. Somehow they are able to show the news to us. جن میں سے کئی جو ہیں وہ شہید بھی ہو چکے ہیں اسی کے دوران. کئی لوگ ایسے ہیں رپورٹرز جن کی پوری فیملیز کو شہید کر دیا گیا ہے، بٹ وہ پھر بھی تھوڑی دیر بریک لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے 1-2 دن کی بریک لی، اور کچھ لوگ کچھ گھنٹوں کی بریک لے کے وہ پھر سے اپنے کام پہ واپس لگے ہوئے ہیں. سو نو ون ان غزہ از بلیمنگ حماس. دے نو دیٹ دے آر دیئر فریڈم فائٹرز. وہ ایک واحد اکلوتی امید ہے ان کی، جیسے پاکستان کی آرمی پاکستان کی ایک اکلوتی امید ہے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمارے لوگوں کو یہ ہوگا انڈیا سے بات کرنے کی، جیسے انڈیا کی بات آتی ہے. سو ہماری عوام کو یہ ہوتا ہے آرمی سنبھال لے گی. اور یہاں پہ چونکہ پاکستان کو ایک انڈیا کے ساتھ ان کی ایک رائیولری چل رہی ہے، سو انڈیا کو دکھا بھی دیے جاتے ہیں اپنے یہ جو ہتھیار سے جا کے رکھے ہوتے ہیں نا. سو اپیرنٹلی ان کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہوتی، صرف دکھانے کی ضرورت ہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، اور اگلا بندہ اس کے اکارڈنگلی. اور پھر جب وہ ہوں بھی ان کے طریقے کے بزدل کہ جن کے لیے جو ہے نا جو ہم سے طاقتور ہے اس سے دب جاؤ، اور جو ہم سے ذرا نیچے ہے اس کو جتنا چاہے مرضی دبا دو. سو ان کے لیے یہ صرف دکھانا ہی کافی ہوتا ہے، بیکاز دے ہیو نو اسٹینڈرڈس. ان کے ایک دشمنی کے بھی کہتے ہیں نا کچھ اصول ہوتے ہیں، تو ان کے کوئی اصول نہیں ہے. سو ابھی جو ہو رہا ہے نا، چونکہ جو بھی کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق وی آر انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ، وی آر ہیلپ لیس. میں پچھلے 7 دن سے یعنی کہ کل دوپہر تک آئی ایم ہیونگ دی ہوپ کہ کچھ ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی مسلم آرمی، کوئی نہ کوئی کنٹری کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، اور سچویشن اتنی بری نہیں ہوگی. یا مے بی ہمارے لیے ہی کوئی سورس بن جائے، جیسے پہلے ورلڈ وارز میں ہوتا تھا. جب ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ ہوا تھا نا کہ ہر کنٹری سے اپنی اپنی آرمیز بھیجی جاتی ہیں، لوگوں کے لیے ایک اوپن کال دی جاتی ہے کہ بھئی جو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. جیسے کرنٹلی ابھی ایران میں کیا گیا ہے یہ کہ ایک ناٹ فرام دی گورنمنٹ سائڈ بٹ سوشل میڈیا پہ ہی ایک یہ کال دی گئی، اور وہاں پہ تقریباً 25 لاکھ پیپل رجسٹرڈ فار دم سیلوز کہ ہم اس وار میں پارٹیسپیٹ کریں گے. سو ایسا کچھ ہو، ہمارے لیے کوئی وے ہو کہ ہم جا سکیں، کیونکہ وہاں پہ ایز پیرامیڈکس ہم جا سکتے ہیں، ہم رول پلے کر سکتے ہیں. وی آر ناٹ ٹرینڈ، ہم ایز آرمی مین رول نہیں پلے کر سکتے، بٹ ایز پیرامیڈکس ہم رول پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہاں کے کوئی اصول نہیں ہے. سو دے آر کلنگ میڈیکل اسٹاف ٹو. اور ابھی ریسنٹلی بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ کے آئی ہوں جن میں میڈیکل اسٹاف کو جو ہے نا انہوں نے اٹیک کیا، ٹارگٹ کیا. سو دے آر اٹیکنگ ہاسپٹلس ٹو. ابھی جو الشفا ہاسپٹل ہے غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل نارتھ غزہ کا،
وہاں پہ دے آر کنٹینیوسلی سینگ ایویکویٹ دس ایریا، جہاں پہ لوگوں نے ایز اس کو ریفیوجی کیمپ پہ لیا ہوا ہے. وہاں پہ لوگ اسٹے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے صرف وہی ایک سیف پلیس ہے اسٹے کرنے کی. بٹ دے وانٹ کہ اس کو ایویکویٹ کر دیا جائے. وہاں جو ہزاروں بچوں سمیت جتنے مریض ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے. بٹ ویسی اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فلسطینی جا کے پناہ لے سکیں یا جہاں پہ ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ ہے، ساؤتھ غزہ، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، نارتھ میں ہم بامبنگ کرنے لگے ہیں، سو وہاں پہ بھی دے آر بامبنگ. اگرچہ انہوں نے کہا تھا وہ سیف ہے، وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. سو کچھ دیر پہلے میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جس میں یہ تھا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ غزہ سے کمپلیٹلی جتنے بھی غزنز ہیں، جتنے بھی فلسطینین ہیں، ان کو ایویکویٹ کر دیا جائے. ان کو ایجپٹ میں، سعودیہ میں اور اس طریقے سے جو بھی ان کی بارڈرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ پھینک دیا جائے. اور انہوں نے باقاعدہ اپنے نیو پلانس بھی شیئر کرتے ہوئے ہیں جو وہ غزہ کو کمپلیٹلی فلیٹنڈ کر کے وہاں پہ اپنا جو سٹی بنانا چاہ رہے ہیں اس کے پلانس بھی دے آر شیئرنگ دیٹ. سو جو لوگ غزہ کے ہیں، جو لوگ غزہ کے درد کو محسوس کر پا رہے ہیں، جنہیں غزہ سے ہمدردی نہیں، غزہ کا احساس ہے، ان کے لیے یہ ایک ٹارچنگ سچویشن ہے. سو آئی واز ٹیلنگ کہ تب تک مجھے، کل دوپہر تک مجھے امید تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بٹ اور تب تک آئی ناٹ ایون، میں ایک آنسو بھی میری آنکھ سے نہیں گرا کیونکہ میں اس چیز میں تھی کہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں. اور کل شام تک جب سے میں نے ریئلائز کیا کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور تب سے اب تک کوئی مجھ سے میرا حال پوچھتا ہے تو میرے خود بخود آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے ابا مجھ سے آتے جاتے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے تمہیں، اور میں رونا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ ایک وہ جو بے بسی کا احساس ہوتا ہے نا، وہ انسان کو رونے پہ مجبور کرتا ہے. جب تک آپ کو لگتا ہے نا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، آئی کین ہینڈل دی سچویشنز، اور میں وہ پرسن ہوں جو نہیں روتی ہوں. میں نہیں روتی ہوں کسی بھی سچویشن ہو. آئی ہیو اے کمپلیٹ کنٹرول اوور مائی سیلف. بہت کمپوز کر لیتی ہوں میں خود کو. بٹ ابھی سچویشن ایسی ہے کہ آئی ایم فیلنگ مائی سیلف سچ ہیلپ لیس کہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. سو آئی جسٹ وانٹ کہ ہم لوگ جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، اسی اسٹیٹ میں، اسی ایریا میں، اسی ایریا کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہوگی، غزوہ ہند، جس کا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے انڈیا کے اگینسٹ لڑنی ہے. بٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو پاکستان کے اگینسٹ ہی ہونی ہے. سو یہ اسٹیٹ ہی نہیں ٹھیک ہے. آئی لٹرلی وانٹ ٹو گو فرام ہیئر. either I want to go to Gaza, I want to go to Jerusalem، کہیں بھی. بٹ ایٹ لیسٹ مجھے اب میرے لیے اتنا کافی ہے. کل تک میرے لیے یہ تھا کہ نہیں مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے، بٹ اب میرے لیے اتنا کافی ہے کہ ایٹ لیسٹ آئی وانٹ ٹو بی ود them. مجھے یہ نہ ہو کہ وہ اکیلے ہیں یا وہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے گھر میں بالکل محفوظ ہوں. I have a bed to sleep, I have food to eat, I have everything to do with it. I am enjoying the luxuries of life, but my brothers and sisters, they are suffering worst of بلکہ beyond the humanity. These Israelis are actually Satanists. I have no better word for them rather than Satanist. کیونکہ کوئی جو ہے نا، وہ انہوں نے لمٹ چھوڑی نہیں ہے. کوئی بھی لمٹ نہیں چھوڑی کہ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یار انسانیت، چلو کچھ نہ کچھ تو باقی ہے نا. ان میں کچھ بھی انسانیت باقی نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں وہ اس وقت، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے. کوئی آ کے میرے گھر والوں کو مارے اور پھر خود ہی مظلومیت کا ڈرامہ کرے تو دس از انبیئربل فار می. دس از سچ اے کیس جس میں ایگریشن بھی دکھاؤں گی. میں نہیں سوچوں گی کہ میری جو باتیں ہیں وہ کس کو کتنی بری لگ رہی ہیں اور کس کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. مجھے برا لگ رہا ہے تو میں بولوں گی. میں جس حد تک میں ان کو مارنے کو بھی جاؤں گی، مجھ سے جو ہوگا میں کروں گی. So this was the all scenario, and the worst case is that کہ جو ہم تک پہنچ رہا ہے وہ اس کا 1% بھی نہیں ہے. As I previously told کہ کتنے زیادہ رپورٹرز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں during the reporting کیونکہ they don't follow any war laws, any rules کہ جو پریس ہے اس کو جو ہے وہ نہیں کچھ کہا جا سکتا. اور ایون جو یورپین میڈیا کے رپورٹرز تھے ان کو بھی جو مارا گیا ہے، کچھ مر گئے ہیں اور کچھ زخمی ہیں. they are not saying for them anything. they are not saying anything for them کہ بھئی یہ جو ہمارے لوگ ہیں آپ لوگوں نے مار دی ہیں.
سو وہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو ہی آن نہیں کر رہے ہیں، جو بات میں نے پہلے کہی کہ ان کے کوئی رولس نہیں ہیں، ان کے کوئی رولس نہیں ہے، بس انہوں نے ظلم کرنا ہے اور ساتھ مل کے کرنا ہے، اور وہ والی حدیث اب بالکل سچی ثابت ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لوگ تمہارے خلاف ایک دوسرے کو حملہ کرنے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسے کھانے پہ کسی کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا تب مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے، کمزور ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے پاس طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی اور وہ بہت زیادہ بھی ہوں گے، لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں وہن ہوگا، دنیا سے محبت ہوگی۔ سو ابھی اگر ہم میں سے بھی کسی کو بھی، جتنی ہماری آڈینس ہے یا جتنے ہم اسپیکرز ہیں، ہم میں سے کسی کو چانس ملتا ہے کہ ہم جائیں، تو سب سے پہلا ایک خیال جو ہمارے دلوں میں پکڑ لے گا نا، وہ یہی ہوگا کہ ہمارے ڈریمز، ہماری لائف کیا ایک obviously it is from the side of شیطان کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس چیز سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جہاد ایک ایسا فریضہ ہے جو اس وقت، اور although سب مسلمانوں پہ فرض ہو چکا ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب کسی پہ جہاد فرض نہ ہو، اب سب پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض ہے۔ اب ہماری کیا کیا مجبوریاں اور ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر بھی سکیں گے یا نہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، بٹ فرض ابھی سب پہ ہے۔ سو ایک فرض سے روکنے کے لیے شیطان تو ہر ہتھ کنڈا آزمائے گئی، بٹ جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ کیا ہم ہماری کوئی لائف نہیں ہے، ہمارے کوئی ڈریمز نہیں ہیں، وہ جو ہم نے دیکھے ہیں اتنے سارے ڈریمز، جو گولز ہیں، یہ کرنا ہے زندگی میں، تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے بھی ڈریمز تھے، جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے بھی ڈریمز تھے۔ I have seen the videos of children literally crying, chanting, and saying that we have just this age. ہم صرف 6 سال کے ہیں، ہم صرف 10 سال کے ہیں، ہم کھیلنا چاہتے ہیں، ہم ایک سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ہنسنا چاہتے ہیں، ہم اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں، بٹ they have no option left. So this was all from my side. Ikra, do you want to add anything? اور محسن بھائی آپ نے بھی پوائنٹس ایڈ کرنے تھے. closing my mic. آپ لوگ جو ایڈ کرنا چاہ رہے ہو پلیز کرتے جائیں. جی جزاک اللہ خیر اقرا. سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کی تائید کرنا چاہوں گی کہ دس از ریئلی ہارٹ بریکنگ کہ اس وقت ہمارے پاس واقعی کوئی سولوشن نہیں ہے. اینڈ اس وقت جہاد جو ہے، جو کہ صرف لڑکے نہیں کیا جاتا، جو کہ جس طرح سے آپ کر سکیں اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا تھا پیرامیڈکس ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، ہمارے ڈریمز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ کیسے پورا ہوگا. اور یہ وہن والی حدیث میں نے مس کی تھی، ماشاء اللہ اچھا ہوا آپ نے اس کو بتایا ماشاء اللہ، کہ یہی وجہ ہے جس نے ہمیں اتنا پیرالائز کر دیا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن پھر بھی کافر ہم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے کیونکہ ہم لوگوں کو دنیا سے اور زندگی سے پیار ہوگا. اور ایک چیز جو تھوڑی سی کنفیوژن کلیئر ہوئی، اس کا میں جواب دینا چاہوں کہ آپ نے کہا یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں پر مسلم فوجیں جاتی ہیں. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جہاں پہ بھی نان مسلم کے ہاتھ میں اتھارٹی ہوگی تو وہاں ظلم ہوگا. کیونکہ ان کے پاس وہ لاز نہیں ہیں جو بیسٹ فٹ فار ہیومنس ہیں. دے کین ناٹ پرووائڈ یو جسٹس. اور آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس ہسٹری میں اگزامپل موجود ہے کہ ایک دور تھا جب آٹومن امپائر تھی اور مسلمس کے پاس حکومت تھی، اینڈ وی ور ون. ٹھیک ہے، ہماری امپائر ہوتی تھی جس کے اندر سب ایک خلافت کے انڈر یونائٹڈ تھے. تو دنیا کا کیا حال تھا، تو کس لیول کا جسٹس تھا، تو کرائم ریٹ کہاں تھا، تو پاورٹی کہاں تھی. پوائنٹس میں پاورٹی ہوا کرتی تھی، ایون زیرو تک لے کے گئے ہیں ہم. اور آج جب اس وقت سو کالڈ ورلڈ پاورز یو ایس اے ہیں اینڈ وہ لوگ ہیں، یا کسی ایک کنٹری کے اندر بھی اگر نان مسلم کے پاس پاور ہے، تو کس طرح سے کیپٹلزم نے تباہی مچائی ہے کہ پاورٹی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے 17 کن کن فگرز میں وہ جا رہی ہے. تو اس لیے اٹ از کانسٹنٹ، جیسے ہم میتھس میں پڑھتے تھے نا کہ دس از کانسٹنٹ، اسی لیے یہ کانسٹنٹ ہے کہ جہاں نان مسلم اتھارٹی ہوگی وہاں ظلم ہوگا. دوسری بات یہ کی کہ آپ ایک یہ چیز بھی کنفیوز ہوئی، اس کو بھی میں کلیئر کروں کہ اگر ہم نان مسلمس کے اوپر اسلامک لا اپلائی کر رہے ہیں تو پھر جہاں مسلمان رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کا لا اپلائی ہوگا. تو ٹو آنسر دس، یہ بہت اچھا کوشچن ہے کہ اس سے ایک اور چیز کلیئر ہوتی ہے کہ نان مسلمس جب ایک اسلامی ریاست ہوتی ہے جو ایک صحیح اسلامی ریاست ہے، تو مسلمان کسی بھی نان مسلم ایریا میں رہ ہی نہیں سکتے. دے ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دیئر اون سسٹم، اور انہیں اپنی اسٹیٹ کی
اندر رہنا ہوتا ہے. یہی ہجرت کا کانسیپٹ ہے جو کہ اس وقت اپلائی ہوتا تھا جب اسلامک ریاست تھی یا خلافت کا دور تھا، چاہے وہ خلافت راشدہ ہو یا اس کے بعد بنو امیہ کا دور تھا یا اس کے بعد عباسی دور یا پھر جو ہے ہمارے پاس عثمانی دور تھا. اس لیے کوئی یہ ایگزسٹ نہیں کرتی کنفیوژن کہ نان مسلم کہیں رہ رہے ہیں کہ مسلم جو ہے وہ نان مسلم کے ایریا میں رہ رہا ہو تو اس پہ کون سا رول اپلائی ہوگا، کیونکہ جب ایک اسلامک ریاست ایگزسٹ کرتی ہے تو مسلمس ہیو ٹو اسٹے ان دیئر اون اینڈ دے ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا پروگریس آف دیئر اون سسٹم. جب آپ کسی کے سسٹم میں رہ رہے ہیں تو آپ اس کی پروگریس کے لیے کام کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از a system of شیطان. کیونکہ جو انسان مسلمان نہیں ہے that is ultimately guided by شیطان. اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن that is ultimately guided. اور وہ جو سسٹم ڈیوائز کر رہا ہے آپ اس کا پارٹ بن کے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو you are going against Muslims. تو اس لیے جو ہجرت نہیں کرتے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ یا رسول اللہ جنہوں نے ہجرت نہیں کیا آپ جب وہ مدد کے لیے پکاریں تو آپ مدد کر دیں لیکن آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. That is a very big thing. تو دوسری بات یہ رہی کہ ہم لوگ اس وقت میں یہ کہوں گی کہ یونٹی از اسٹرینتھ. یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک میں آیا تھا کہ زندگی سے سب سے زیادہ یعنی کہ یہ یہودی تمہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو ان سے ذرا کہو کہ اگر واقعی تم اللہ کے چہیتے ہو تو ذرا اللہ سے موت تو مانگو. تو یہ لوگ نہیں مانگیں گے. اور بہت ساری آیات میں بھی آیا کہ یہ کھلے میدان کے سپاہی نہیں ہیں، یہ میدان میں آ کے دے ول شو دیئر بیکس، بھاگ جائیں گے. جب انہیں نظر آئے گا کہ ہم ہار جائیں گے تو ان کو اپنی زندگی سے بہت پیارا ہے، یہ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی فار مسلمس ٹو اسٹے یونائٹیڈ، کیونکہ صرف یونائٹیڈ رہنا ہی کافی تھا. دے ہیو نو اسٹرینتھ کہ وہ ہمیں فیس کر سکیں. صرف اگر ہم جیسے اقرا نے بات کی کہ جیسے ہم صرف اپنی آرمیز کی ایک میزائلوں کی پکچر ہی دکھا دینا کہ یہ کل حملہ ہونا ہے تو یہ اسرائیل والے پھر نظر نہیں آئیں گے پھر ہمیں اس وقت کے لیے. تو اس وقت ہمارا پورا اکنامک سسٹم ہے. ہاتھ کاٹنے کی بات کی گئی، بالکل میں نے وہ شاید بات جس مقصد سے کی تھی وہ یہ کلیئر کرنا تھا کنفیوژن کہ جسٹس کیسے ہوگا. جسٹس ایسے ہی ہوگا کہ جو لاز آف جسٹس ہیں وہ آف اسلام اپلائی ہوں گے اور وہ ان کے لیے بھی بہتری ہے. اگر ان کو شراب پینے کی اجازت دی جائے گی تو ان کے تو ایکسیڈنٹس ہوں گے، مسلمان بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ لاز مسلمانوں کی نہیں، یہ ہیومینٹی کی بھلائی کے لیے آئے ہیں. ہاں دین میں ریلیجن اینڈ دین آر ڈفرنٹ تھنگس. ریلیجن ان کو ان کے مذہب کے مطابق عبادات کرنے کی اجازت ہے، اور بہت سارے یعنی کہ دیر از اے ہیوج ڈسکشن کہ کون سی باؤنڈری ہے جہاں پہ ان کو ان کے لاز اپلائی کرنے دیے جائیں گے. لیکن ہمارا اپنا سسٹم ہے جو پہلے میں نے کہا کہ پہلے سارے بیسک نیسیسٹیز کو فلفل کرتا ہے. آپ کی لائف، پراپرٹی، سب کچھ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ والا سسٹم نہیں ہوتا کہ نہیں ہے جاب تو بھوکے مر جاؤ. وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ چاہے وہ بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کرے، آپ کے پاس اگر جاب نہیں ہے تو لیکن آپ کی پراپرٹی، آپ کی لائف پروٹیکشن میں ہے اور آپ کو روٹی کپڑا مکان دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اینڈ دین ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. آف کورس یس آئی ایگری ود دس. تو اس وقت یہ سولوشن ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک مسلمس اپنے ہسٹری کو پڑھیں اور جانیں کہ ہم کون ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر بینکنگ سسٹم کے، بغیر ہماری کرنسی جو ہے وہ گولڈ تھی. ٹھیک ہے، بغیر ان ٹیکسز کے ہم لوگ وی ور رچ. ٹھیک ہے، وہ اسلامک سسٹم تھا جس نے اتنی خوبصورت فضا تھی اس سسٹم کی کہ کوئی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. کوئی ایک عورت کو ہاتھ لگاتا تھا تو چاہے وہ نان مسلم عورت ہو، پوری فوجیں آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اینڈ ہم سونے میں تول دیا کرتے تھے لوگوں کو. there was no poverty. ٹھیک ہے، وہ سسٹم کی طرف واپس آئیں. اور وہ یہ ہمیں بتاتی ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، ہمیں ابھی ایکسپیریمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انصاف کیسے آئے گا. خدا را یہ اس ظلم کو دیکھ کے جان لیں کہ ہم لوگ کون تھے. ہم لوگوں کے پاس کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. مسلمان ہو کے منافقت دکھانا از اے بگ کرائم. اپنے آپ کو جانیں، اپنے اسکرپچر کو پڑھیں. گیٹ بیک ٹو اسلام دیٹ پروفٹ پیس بی اپون ہم brought to us. ٹھیک ہے، یہ اسلام ہمارا نہیں ہے جو اسلامت کی کتابوں میں ہمیں پڑھایا گیا ہے، جس میں سے more than half facts are hidden. ٹھیک ہے، so this was all from my side. I will conclude کہ ایک تو دعا تو بالکل کرنی ہے لیکن عمل میں اتریں. عمل اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین صحابہ کو اس طرح سے ٹرین کیا اور ایجوکیٹ کیا جنہوں نے دنیا بدل دی، اور دنیا فتح کر کے انہوں نے انصاف قائم کیا اور سب کے لیے وہ رحمت ایک بنا یہ دین. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمیں سب کو ہوش دلانا ہے اپنے ارد گرد کہ وہ اٹھیں اور وہ کچھ کریں. اس وقت ہماری
آرمیز کے ساتھ جن کے کانٹیکٹ ہے وہ ان کو فی الحال کے لیے تو یہ تو ایک لانگ ٹرم سچویشن، ایک لانگ ٹرم سولوشن تھا کہ ہماری ایک اسٹیٹ ہو جو ان کی ہیلپ کرے پیلسٹائن کی، لیکن فی الحال جن جوڑے اپنے آرمیز جو یا آرمی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہیں کہ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہم لوگ اسرائیل کی مدد کریں. اگر آپ میپ میں سائز دیکھیں نا پاکستان کا جو لینڈ جیوگرافیکل ایریا وچ از کورڈ بائی پاکستان ورسز جو کورڈ بائی پیلسٹائن ہے یا فی الحال جو اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ چونٹی جتنا لگتا ہے پاکستان کے سامنے. تو وہ اتنے سے 80 لاکھ اور سم تھنگ، آئی ایم سوری اف آئی ایم رانگ ایٹ مائی فگر، اتنے سارے مسلمان اتنے سے اسرائیلیوں سے اگر نہیں لڑ سکتے، جیوز سے نہیں لڑ سکتے یا صرف انہیں ڈرا نہیں سکتے تو شرمناک بات ہے ہمارے لیے. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. میں یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا ہے، باقی آپ کنفیوز کر سکتے ہیں. ایک تو یہ آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو بلڈ تھرڈ ٹیمپل، اور وہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں نہیں کی گئی ہیں. دیٹ از پوائنٹ نیئر سر ٹو آپ کی قیامت. آواز بہت سلو ہے. ایک سیکنڈ. اچھا میں نا یہاں پہ کچھ چیزیں ایڈ کرنے لگا ہوں. صرف دو کوشچن ہے. ایک تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ نا تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جو کہ ٹام آف راک کی جگہ بنے گا، اور مے بی یہ کوئی ایک ریزن بنا دے کہ حماس نے حملہ کیا ہے، اور کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ ڈیمولش کر کے وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنانا اسٹارٹ کر دیں. اور اس کے ساتھ چیزیں لنک کی ہوئی ہیں کہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے دیٹ از نیئر ٹو قیامت، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹس کی پروفیسیز بھی ہیں، اسلام کی پروفیسیز بھی ہیں. اور یہ اس پہ ایک تو یہ بات، اور ایک میں نے ایک نا ضعیف سی حدیث ہے جو میرا روم میٹ اکثر شیئر کرتا ہے، وہی بات ٹھیک آ رہی ہے نا کہ نبی اسلام سے نا پوچھا گیا کہ اس امت کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے نبی اسلام نے نا کہا 1000 سال. پھر انہوں نے نبی اسلام نے دعا کی کہ میری دعا سے 500 سال اور مزید ہوگی تو 1500 سال. بات بھی ایک ویک حدیث، لیکن ویک حدیث ہے یہ. تو ہمیں اس بارے میں مطلب پروفیسیز والا ایک الگ ٹاپک ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بس مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی، بس ایک لاسٹ پوائنٹ مجھے کوشچن پوچھنا تھا کہ ایز اے پیرامیڈیک اسٹاف ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں. کوشچن یہاں پہ اگین وہی ہے، میں ہمیشہ سولوشن پہ کوشچنز پہ بات کرتا ہوں. کیسے پیرامیڈیک اسٹاف کے طور پہ ہم کیسے ایڈ ہو سکتے ہیں، مطلب کون پاکستان ایسی کون سی آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کی طرف سے جا رہی ہے یا لے کے جاتی ہے. اور ایک اور بات تھی، پھر وہ لمبی ڈسکشن ہو جانی ہے. میں بس ایک اپنی طرف سے پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. میں کسی کے پوائنٹ سے میں آپ کے پوائنٹ سے اختلاف نہیں کر رہا، بس میرا ایک بڑا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اپنے میکڈونلڈ یا اس طرح کی فارن پروڈکٹس پہ بات کی نا، تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 70% ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں. میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں یار. میں یا ہم لوگ چاند ایک لوگ یا کچھ لوگ بری مائنڈ سے لوگ ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں، جن کے پاس پیسہ، جو وڈیری لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو چیزیں بہت نہیں کرتی، وہ لوگ گھنٹہ فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو، اور ہم لوگ وہ اپنی مزے سے گزار رہے ہیں. تو لوگوں دیکھو نا، لوگوں کے تو روزگار اس کے جڑے ہوئے ہیں. لوگوں اگر روزگار چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوگی، اور وہی والی بات کہ وہ کیا دین پر ڈسکشن کریں گے. تو اس کو ابھی یہ ایک پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، اس پہ پورا ایک اتنا سمپل میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو مطلب لانگ ٹرم میں مانتا ہوں اس کو بین ہونا چاہیے، بس ہمیں سولوشن میں بات کرنی چاہیے. لاسٹلی میں پھر وہی والی سسٹم والی بات میں سیکھ رہا، جو ذرا ان کی بات صحیح ہے کہ جب تک سسٹمیٹکلی ہم لوگ اس کو ایز اے لا اپلائی نہیں کریں گے کہ یہ فورن پروڈکٹس بین ہو، اپنی پروڈکٹس کو لانچ کریں، تو تب تک یہ کبھی آپ انڈیویجولی لیول پر جتنا مرضی کر لیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سویڈن، ناروے، یہ جو کنٹری ہے، یہ سب سے نا ہیپیسٹ کنٹریز میں آتے ہیں. سویڈن ہے یا ناروے ہے، کوئی کنٹری ہے، فن لینڈ. تو اگر پاکستانی ایسا میں یا کوئی بھی پاکستانی وہاں جاتا ہے نا، تو وہ بھی وہاں پہ جا کے پکا سچا اخلاقی مومن بن جائے گا. کوئی لا نہیں بریک کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ لا ہی ایسا بنا ہوا، کوئی سسٹم ہی ایسا بنا ہوا. تو میں یہاں اس لیے کر دیتا ہوں کیونکہ سسٹم نہیں، میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم صحیح تو میں یہ غلط کام کروں. میں کہہ رہا ہوں یہاں جو جنرلی لوگ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، سسٹم ہی نہیں ہے. تو وہ اس کا ظلم ہوتا ہے تو اس کا وہ دیکھا دیکھی پھر سارے کر لیتے ہیں. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن پرابلم اسی وجہ سے ہے کہ سسٹم نہیں ہے. سو یہ میرا پوائنٹ آف ویو. اگر آپ بالکل اختلاف کر سکتی ہیں، آپ
کہ لوگ اپنے روزگار چھوڑ کے یا جو بھی ہے وہ ایک لوگوں کے ایک نا ایمان کا لیول ہے نا، چھوڑ کے کچھ اور ڈھونڈ لیں، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن بات یہ کہ 70% بگ نمبر اتنا تھوڑا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. Right, confusion. I would like to answer if I'm allowed to. اس کے اندر ایک پہلا پوائنٹ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو میں اس کو بھی یہیں پہ آنسر کر دوں کہ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سود کو ہم ختم نہیں کر سکے. اکنامک سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ اب ہم ڈپینڈنٹ ہیں ان کے. میکڈونلڈس کو اگر ہم بند کریں تو کتنے سارے لوگوں کا روزگار جائے گا. تو یس، دس از اے کنفیوژن کہ ہم سود کو کیوں ختم نہیں کر سکیں. کیونکہ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اس کا ایک اپنا اکنامک سسٹم ہے. آئی ایم اگین ریپیٹنگ کہ اس کے لیے الگ سے سیشن ہے، اینڈ میں ادھر ہی سب کو آئی ویلکم آل آف یو کہ ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کرتے ہیں، اس کو دیکھیں کہ کیا اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان اے سسٹمیٹک وے. اور اس کے ساتھ ہی صرف پاسبل ہے کہ ہم سود کو ختم کریں. اس کے بغیر سود بھی ختم نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہاں پہ ہم میکڈونلڈس کی جو ہے وہ ڈپینڈنسی ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ اس سسٹم کے اکارڈنگ تو ہماری کرنسی ڈفرینٹ ہے، ہمارا ریونیو جنریٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، ہمارا ایکسپینڈیچر کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اور اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس وقت ہماری کرنسی ہی ڈفرینٹ ہے. ہم چل رہے ہیں ڈالرس کے اوپر، ہمارا کرنسی ایکسچینج ریٹ پورا انٹرنیشنل آرڈر کے اکارڈنگ ہے، جو کہ جوئزم کے تھرو لانچ کیا گیا ہے، بینکنگ سسٹم اینڈ آل دیٹ. اس کو چیلنج کرنے کے لیے ایک الگ ورلڈ آرڈر چاہیے جو کہ اسلام پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت کم لوگ ایجوکیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب تک وہ سسٹم نہیں لانچ ہوتا اس وقت تک ہم لوگ نہ ہم سود کا سسٹم ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ وی آر ڈیپینڈنٹ. یہ بات ٹھیک ہے، وی آر ڈیپینڈنٹ آن دیم رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، لیکن فی الحال ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی جو پروڈکٹس ہیں اگر ہم ان کو نہ لیں، کیونکہ دس از اے اسٹیٹ آف جہاد. ٹھیک ہے، اس وقت اگر ہمارا یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے 5 بچے مر رہے ہیں اور ان میں سے 5 بچے ہوں ہمارے اور ایک مر رہا ہو، تو ہم کہیں چلو اس کو مرنے دو، میں باقی 4 کو تو بچاؤں. ہم اس ایک بچے کے لیے بھی جان لڑا دیں گے کہ میرے ایک بچے کو کوئی نہ کچھ کہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمیں ان کو بین کرنا ہے. اپنے اینڈ پہ سب کو ان میں سے ایک آنا بھی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تبھی ہماری اسٹیٹ کو کچھ ہوش آئے گا کہ پھر ہم اپنا کوئی سسٹم لانچ کریں، ہم کچھ کریں، کوئی ریپلیسمنٹ ہو. ٹھیک ہے، اور وہ ریپلیسمنٹ کیا ہے انشاءاللہ وہ پورا ایک الگ سے اس کے اوپر سیشن ہوگا، اور جو خلافت کے لیے سیشن آلریڈی ہو چکا ہے وہ یہ ڈسکشن اس کے بغیر انکمپلیٹ ہے. کائنڈلی مسٹ واچ اٹ. تو یس، دس واز آل فرام مائی سائڈ. اوکے، اور جو سر نے کوشچن کیا تھا کہ پیرامیڈکس کس طریقے سے جا سکتے ہیں، سو اس میں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی ہوں تو غزہ از کالنگ کے پوری دنیا سے ایس او ایس کے تھرو کہ انہیں پیرامیڈکس پرووائڈ کیے جائیں، کیونکہ ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ ٹیکنگ اٹس لاسٹ بریتھ، بالکل اینڈ ہونے کو جا رہا ہے. نہ ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس، نہ میڈیسنس ہیں. سو دے آر کالنگ فار ہیلپ. سو مے بی آرمیز نہ بھیجنا چاہیں، سو اللہ کرے یہ ایٹ لیسٹ پیرامیڈکس کو جانے دیں. اینڈ ویز آر ویری لیس کہ جہاں سے ان کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. ایک سائڈ جو اسرائیل نے کور کی ہوئی ہے، ایک سائڈ ایجپٹ نے بھی وہاں پہ سارا بین کر دیا ہے، ٹرینکس کھڑے ہیں وہاں سے کوئی نہیں جوائن کر سکتا. صرف ایک وی آر ٹرائنگ کہ کوئی وے نکل آئے کہ سب تھرو سم پیپل کہ جہاں سے ایڈ بھیجی جا سکے. فی الحال اونلی لبنان از ون آپشن، لیکن اسٹل دے آر ٹرائنگ، لیکن کوئی وے نہیں ہے جہاں سے غزہ کو اپروچ کیا جا سکے. سو دیٹس آل. ود دی پرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اور ان کے حال سے زیادہ اللہ تعالیٰ باقی مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے کہ ان کو کچھ ہدایت ملے، کچھ عقل آئے اور وہ کچھ کر سکیں. ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کے ساتھ. وہ تمام لوگ جو شہید ہو چکے ہیں، obviously they are having in a great place, having a good life ahead. But those who are injured, those who are living in immense pain, those who are still alive waiting for their death, their pain is unimaginable. So may Allah Ta'ala help them, may Allah ease their situations, and may Allah cause this war to end. کسی طریقے سے کچھ ہو جائے، یہ جنگ بندی فی الحال ہو جائے. دس از نیسسری. آئی ہیو سین رپورٹرز سینگ دیٹ وی آر ناٹ سینگ کہ یہ سب کچھ ختم کر دو. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے لیے بامبنگ بند کر دو، صرف کچھ گھنٹوں کے لیے. ہمیں سکون آنے دو، ہمیں دیکھ لینے دو کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمیں سمجھ لینے دو، کیونکہ کنٹینیوس بامبنگ ہو رہی ہے. سو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے
اسباب مہیا کرے کہ ہم ان کی مدد کو جا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.